ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو ارشد؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. کل گیسٹ آ گئے تھے بہت سارے, ابو بتا رہے تھے. جی جی, گیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ کلاس نہیں کنڈکٹ کر پائے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کل کلاس ہماری مس ہو گئی وہ تھرسڈے کو لیں گے, ٹھیک ہے. جی جی انشاءاللہ اور سر. آج کی ٹائمنگ تو مس عائشہ نے چینج کرائی تھی, تو کل اور پرسوں کی ٹائمنگ وہی ہوگی 7 PM آن ورڈ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے اچھا, سر. یہ بتاؤ ہم نے لاسٹ کہاں پر اینڈ کیا تھا, وٹ کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ حضرت عثمان مارٹیرڈوم پڑھنا ہے آج ہم نے, if I'm ٹھیک ہے. correct. ہم اور نے ہم نے پچھلی بار پورا حضرت عثمان کی کیلف لائف کے بارے میں کور کر لیا تھا. اچھا, ہم نے کہاں پر اینڈ کیا تھا, کیا ٹاپک تھا یار, کچھ چارجز وغیرہ تھی, کیا تھا؟ ہم نے وہ کیا تھا جو حضرت عثمان کے اوپر ڈسکرمنیشن ہوئی تھی, کہ جو وہ بیٹھے تھے سیٹ پہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 اسٹیپس میں بیٹھتے تھے اور جب وہ نیچے ہاں. جاتے تھے, وہ ہم نے ٹاپک پورا پڑھا تھا. اور پھر جو فالس رومر اسپریڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. I'm gonna share with you the screen, اور تھوڑا سا میں لنک کر کے ہم اس کو وہاں سے کریں گے تاکہ پوری اسٹوری دیکھو, بڑی اللہ معاف کرے انٹرسٹنگ کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے, ایک بڑی سیڈ ٹریجڈی ایک اسٹوری ہے یہ. اس کو سمجھنے کے لیے پورا آگے کی کہانی یہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. یہ دس واز دا لاسٹ سلائڈ وی ڈسکسڈ. اچھا جی جی یس. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہو یا اسکرین شاٹ لے جی, رہے جو ہوں حضرت علی تو آپ. نے وہ کنونس کر رہے تھے دا ریبلز کو کہ اپنے ہاں پوائنٹس پہ واپس چلے گئے. ایگزیکٹلی. اب یہاں سے ان کا لاسٹ ٹاپک شروع ہوگا, مارٹرڈم. we'll complete his martyrdom, then we'll come to حضرت علی's biography. لیکن ہم جس طرح ہم نے عثمان کا شروع کیا تھا, ہم پہلے ان کے الیکشن پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہم ان کمپینشپ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد کیلیفیٹ کریں گے, کیونکہ سیکوینسنگ آ جائے گی. یہاں پہ ہم نے اینڈ کیا, یو آر ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ حضرت عثمان ہی کنوینس حضرت علی, طلحہ, زبیر اینڈ آل دیٹ. اچھا, لاسٹ ڈیمانڈ انہوں نے کی وین ریبیلینز, وین عبداللہ بن سبا, محمد ابو بکر, they realize that there is no who can support them. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, we agreed, we accept and we are going back to our places, but we have one request. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ریپلیس عبداللہ بن سعد with محمد ابو بکر, ٹھیک ہے. محمد ابو بکر ٹھیک حضرت سن ایز اے گورنر, ہم چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں کر دوں گا. یہ بات کیا ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہے. کیا ہوا, now we are going to start this new chapter, martyrdom حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ حافظ لگ رہے. اب کیا ہوا کہ when حضرت عثمان he agreed as a خلیفہ to fulfill the demand, کیونکہ حضرت عثمان سے پہلے کر چکے تھے نا, he was keep replacing governors on request of the people of that particular province, جیسے بصرہ کو کیا, کوفہ کو کیا. تو جی ہوا یہ کہ the rebellions who were about to leave to their own places like بصرہ, کوفہ, ایجپٹ, تو جب وہاں جانے لگے کہ بفور دیٹ کہ وہ اپنے جگہ جاتے, یا بفور دیٹ دے لیفٹ مدینہ, واٹ ہیپن, دے کیم بیک ٹو مدینہ اینڈ دے اسٹارٹ کرائنگ اینڈ دے کریٹ لاٹس آف پرابلم ڈیمانڈنگ کہ بھائی ان کے ساتھ چیٹنگ ہو گئی. یعنی کہ آپ اس پوری کنڈیشن کو, اس پالیٹکس کو سمجھیں آپ. یعنی کہ بفور دیٹ ریبیلینس مدینہ کے اندر نہیں آئے تھے, دے انکیمپڈ آؤٹ سائڈ مدینہ. however they tried to invade مدینہ, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ تو بعض ہماری سپورٹ نہیں کریں گے, تو انہوں نے باہر اپنا کیمپ کیا اور وہاں سے اپنے ایمبیسڈر بھیجنے لگے. لیکن اب کیا ہوا, this time they found something, they intercepted a letter, ٹھیک ہے, and that letter was from Hazrat Usman to the governor of Egypt, Abdullah bin Saad, when these rebellions, when Abdullah bin Saba and Muhammad Bakr, when they reached to you and when they asked you to leave your post because I have committed them that you will replace, so instead of giving them the governorship, kill them all. اچھا. یہ لیٹر جو ہے ریبیلنس نے, they intercepted this letter, they found a messenger writer who took this letter. اس لیٹر کے اندر سب لکھا تھا, and it was from Hazrat Usman and it was having a seal on it. آفیشیل سیل جو ہے نا وہ بھی اس میں اسٹیمپ تھی. تو جب ریبیلنس نے یہ لیٹر انٹرسیپٹ کیا, they thought کہ بھائی یہ تو عثمان he cheated on us, he جی betrayed us, he lied on us. So this time they came inside Medina
and they went to Usman places and they start crying, saying that he's a cheater, he deceiver, so he should replace his post. अब जब ये नया कंडीशन पैदा हो गई एंड द प्रॉफिट साहब हजरत अली तला जुबैर अदर व्हेन दे गॉट दिस न्यूज़ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, they first approached Usman and they showed Usman the letter and they showed him the seal. So when they asked, did you write this letter? तो हजरत उस्मान ने कहा, I did not write it, मैंने ये लेटर नहीं लिखा. अच्छा. उस्मान ने कहा, तो उन्होंने पूछा अगर आपने लेटर नहीं लिखा तो ये सील आपकी जो ऑफिशियल सील है ये कैसे आपने इस्तेमाल की, कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि आई लॉस्ट माई सील फ्यू डेज बैक. उस्मान ने कहा कि एक दो हफ्ते पहले somebody has stolen my seal, I lost my seal and I did not know who misused this seal. अच्छा. अब ये हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, ये एक मिस्ट्री है, हिस्ट्री की अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ, ये तो क़यामत के दिन फैसला होगा. लेकिन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी नरेशंस आती हैं कि जो सील मिसयूज किया उनके सन इन लॉ ने किया, मरवान बिन मलिक ने किया. अच्छा. ठीक है, ये हिस्ट्री की बात है, सही हो सकता है गलत, हम तो बिलीव थोड़ी करेंगे. बहरहाल उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई आई डिड नॉट राइट दिस लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा. और ये सील किसने ये मिसयूज किया, आई डोंट नो बिकॉज आई लॉस्ट दिस सील. तो व्हेन ही कन्विंस अली तला जुबैर, तो दे ऑल कन्विंस्ड, वो सब एग्री कर गए ठीक है हम आप पे बिलीव करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया होगा. देखो इस्लाम में ना अशद बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं या आप अपनी सच्चाई को साबित करते हैं. इस्लाम के अंदर मनाजरा भी होता है, मुबाहला भी होता है. कभी मनाजरा का वर्ड सुना है? क्या सर? मनाजरा, डिबेट. जी जी, इस्लाम डिबेट में आप मनाजरा करके कन्विंस करते हैं नॉन मुस्लिम को या किसी भी अगले ओपोनेंट को कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, यू डू डिबेट. जी. इसको कहते हैं मुनाजरा. एक कहलाता है मुबाहला. मुबाहला भी कुरान से साबित है. मुबाहला में ये होता है कि जैसे एक दफ़ा क्या हुआ कि व्हेन पीपल ऑफ नजरान केम टू होली प्रॉफिट, यहूदी थे, स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने जब आर्ग्यू किया होली प्रॉफिट से, तो होली प्रॉफिट ने बताया कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ फलां. तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं. तो उन्होंने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो आप हमसे मुबाहला कर लें. अच्छा, ये मुबाहला हर मज़हब में था और अभी भी होता है. अच्छा. मुबाहला में क्या होता है, दोनों पार्टी ये कहते हैं कि भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, आप कह रहे हैं कि आप सही हैं, हम दोनों अल्लाह पे कसम खाते हैं कि अल्लाह हम में से जो सही हो उसको बचा ले. हम दोनों पहाड़ से कूद जाते हैं. मिसाल के तौर पर हम पहाड़ से कूदेंगे, जो हक पर हो अल्लाह उसको बचा लेंगे, जो ना हक पर वो मर जाएगा. जैसे अभी आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे, तो मुझे अच्छी तरह याद है हमारे कराची में एक पीर साहब थे, उनके बारे में मशहूर है कि उनकी किसी से डिबेट हो गई किसी वाले से. पीर साहब थे, वो बहुत उनके चाहने वाले थे, तो उनका इंतकाल हो गया, उनके बड़ा डिस्प्यूट हो गया. तो उनका जब किसी इशू पर उलमा से या किसी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से डिबेट हो गया तो उन्होंने मुबाहला का चैलेंज किया. उन्होंने कहा भाई एक हम आग की कढ़ाई जलाते हैं एंड वी विल बर्न द ऑयल, उस जलती हुई तेल में हम लोग कूद जाएंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के. तो जो हमें से हाथ पर होगा बच जाएगा, उसको आग नहीं डिस्टर्ब करेगी, दूसरा बंदा जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, फ्राइड हो जाएगा. जैसे जब ईसाइयों ने ये आर्ग्यू किया था, हजरत ने कहा ठीक है, हजरत होली प्रॉफिट ने कहा कि ठीक है भाई ऐसा करो, कुरान के अंदर आया था. उन्होंने कहा ठीक है आप अपने बीवी बच्चों को लेकर आए, आप अपने खानदान के लोगों को लेकर आए, मैं अपने खानदान के लोगों को लेकर आता हूँ. हजरत मोहम्मद का मैं हजरत अली को, फातिमा को, हसन हुसैन को लेकर जाऊंगा और हम दोनों निकलते हैं और हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें से जो हक पर उसको बचा ले और जो हक पर उसको अपना अजाब नाजिल करे. अच्छा. ठीक है, ये कुरान के आयत के तर्जुमा बता रहा हूँ, इसका मफहूम बता रहा हूँ. तो वो लोग तो झूठे थे ना, वो समझ गए कि यार तो अल्लाह का रसूल ने कहा हम नहीं करेंगे आपसे. तो मतलब इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अगर आप कसम खाते हैं, आप कुरान पे हाथ रखते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें. यानी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि कोई भी मेथड यूज़ किया होगा उस्मान ने या उस लोग उन पर ट्रस्ट करते हुए उन्हें कन्विंस किया कि भाई आई बिलीव आई सपोर्ट कि मैंने लेटर नहीं लिखा एंड आई डोंट नो कि किसने ये इस टाइम यूज़ की, लेकिन समाउ आई लॉस्ट दिस यूज़. तो उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई हमें आप पे बिलीव करते हैं आपने लेटर नहीं लिखा होगा. ठीक है जनाब. तो जब हजरत अली तआला ने कन्विंस किया रेबल्स को कि भाई उस्मान तो ऐसा कह रहे हैं और हम समझते हैं कि वो राइट है, तो उन्होंने कहा नहीं उस्मान झूठ बोल रहा है, उस्मान झूठ बोल रहे हैं, आप बिलीव करें हम बिलीव नहीं करते. अब उन्होंने क्या किया, दे बिसीज उस्मान's हाउस एंड दे पुट अ बॉयकॉट, दे पुट अ बैन, एस्कॉर्टेड कर दिया उनके हाउस को एंड इन उस्मान वाज नॉट अलाउड टू कम आउट फ्रॉम हिज ओन हाउस. ठीक है, कितनी अजीब वाली बात है. उनको उनके घर में समाओ कैद कर दिया या स्कॉर्डन ऑफ कर लिया आप या हाउस अरेस्ट कर रहे हैं आप.
And it goes till that extent that he was a Khalifa, he was a ruler, even he was not allowed to even come out from his own house, and جی he was not given the food and survive. So us time में भी Hazrat Ali, Hazrat Talha Zubair, they appointed their son to protect Usman, and they were جی forcefully supplied food to Usman. تو جب یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور عثمان اپنے اسٹینڈس پہ کام رہے اور جناب ریبیلین سے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا, تو سم ہاؤ دیز کمپیننس دے ورڈ ٹو عثمان اینڈ دے سے یا امیر المومنین وی بلیو ان یو دیٹ یو رائٹ اینڈ دیز ریبیلین آر رانگ, سو یو آر آر خلیفہ, الاؤ اس ٹو ویج اے وار اگینسٹ دیم, آپ ہمیں الاؤ کریں, ہم اس کے خلاف وار کریں گے کیونکہ آپ حق پر ہے, آپ گورنمنٹ ہے, یہ تو ریبیلینس ہے. تو عثمان نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیڈ بلڈ, I don't want to shed Muslim blood in Medina on my behalf. Keep convincing them. Keep trying to make them to surrender, to negotiate, to accept me and follow my commands. بات سمجھ رہی بیٹا؟ اب یہ جو سافٹنس ہے, یہ جو کائنڈنس ہے, انفورچونیٹلی شاید یہی ان کی مرڈر کا وجہ بنا. تو دس لاسٹڈ, ہاں جی, دس لاسٹڈ 50 days. ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے ان کو جمعے کی نماز, تمام نماز سے گھر سے نکلنے نہیں, وہ گھر پہ نماز پڑھتے تھے بیچارے, ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے. مین وائل عثمان, ہاں, مین وائل عثمان he climbed to the house, roof of his house and he used to address the rebellions. وہ اپنے چھت پہ چڑھ کے ان سے ایڈریس کرتے تھے, اسپیچ کرتے تھے, بھائی what are you doing, don't you know about me, and if you are gonna kill me, so that if you will take sword out from your places, it will not go back and you will start killing each other. بڑا کنوینس کیا, لیکن وہ تو سب شیطان لوگ تھے نا موسٹلی. ان کا مقصد تو اسلام کو ریکٹیفائی کریکٹ نہیں, ان کا مقصد تو مسلمان کو لڑانا تھا. آپ کو میں شاید بتایا تھا نا, بنو ہاشم بنو باس, یعنی کہ عبداللہ بن سبا لیڈر تھا, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں عجیب عجیب روایت آتی ہیں کہ اس نے کیا کیا کلیم کیا. اس نے کہا بھائی یہ حق جو ہے نا یہ بنو ہاشم کا تھا, وہیں پر بنو ہاشم تھے, یہ بنو باس کے لوگوں, بنو امیہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا, حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا, ابو بکر عثمان نے کر لیا, فلان فلان. اور یہاں تک روایت کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. بڑا عجیب و غریب باتیں ہیں, اور بڑی روایت آتی ہے کہ حضرت علی نے شاید کو پریش بھی کیا, کو زندہ کو جلا دیا, فلان فلانا. اینی وے, تو اتنا ان کو پریشرائز کیا تو انہوں نے پھر بھی سرنڈر نہیں کیا. اب یہاں پر ڈفرینٹ کوشچنز آتے ہیں کہ یار اگر وہ سرنڈر کر لیتے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, فلانا فلانا. یہ آپ نے پڑھ لیا؟ جی سر, یہ سلائڈ. تو اب کچھ لوگ کرٹائز کرتے تھے کہ بھائی اگر وہ سرنڈر کر لیتے, اگر وہ سیٹ چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے ان کا مٹر نہیں ہوتا. تو اس میں روایت یہ آتی ہے شاید کہ ایکچولی ہی سیڈ, انہوں شاید لوگوں نے ان کو کہا بھی ہوگا, تو ہی سیڈ کہ ونس اپون ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی ٹولڈ می ڈیورنگ ہز لائف ٹائم, پروفیٹ ایک دفعہ مجھے کہا کہ عثمان, a time will come, Allah will bless you with a dress of honor, and people they will try to snatch that dress. The people they will force you to put off this dress, but do not put it off, even you are killed in that course. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی کہ ہولی پروفیٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہولی پروفیٹ جب زندہ تھے, تو جب ہولی پروفیٹ کا وصال ہو گیا اور جب مجھے اللہ نے, جب آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یار وہ جو ہولی پروفیٹ نے کہا تھا نا, پٹیشن دی تھی کہ تمہیں اللہ ایک لباس فاخرہ پہنائیں گے, ڈریس آف آنر پہنائیں گے, تو یہ خلافت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں گے تم اس لباس کو اتار دو, جیسے ریبیلنس میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے نہیں وہ کام کر رہے تھے ریسپانسبلٹی. تو ہولی پروفیٹ نے کہا تھا ایون تم کو قتل بھی کر دیا جائے تم اس کو نہیں اتارنا. تو میں اگر مجھے قتل بھی کر دیں گے نا, پھر بھی میں یہ پوسٹ نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں رائٹ میں رانگ پر ہوں. اچھا, پھر وہ پرمیشن بھی نہیں دیتے حضرت علی تعالیٰ. حضرت علی تعالیٰ دیکھو ان کے پاس تو آرمی تھی نا, الاؤ کرتے تو کتنے 3000 تھے, ان کے پاس تو لاکھوں ہزاروں کی آرمی تھی, سب کو قتل کرتے ہیں کرنی بھائی. اچھا, اب کیا ہوا کہ منتھ آف ذی الحجہ, آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ حج کا مہینہ ہوتا ہے. تو موسٹ آف دا مسلم آف مدینہ دے وینٹ ٹو مکہ ٹو ڈو پلگریمیج, اور مدینہ کے اندر لیس پیپل رہ گئے, پاپولیشن کم رہ گئی, مرد کم ہو گئے. اب ریبیلنس نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد تو اس کو ہٹا کے خزانہ کو اپنے گھروں کو جانا, ہمارے بیوی بچے تو گھر پر ہے, ہمارا پراپرٹی کاروبار تو اپنے شہروں پہ, ہم یہاں کب تک رکیں گے؟ بھائی یہ موقع اچھا ہے, کاروائی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی. اب کیا ہوا کہ اٹ از نیریٹڈ کہ بیکاز ہی واز بسیچ ان ہز اون ہاؤس, 3 پیپل, یا تو ایک نے یا 2 نے یا 3 نے, بعض روایت کرتا ہے کہ تقریباً بہت سارے لوگ کود گئے ان کے گھر کے اندر. دے جمپ اوور ہز وال اینڈ دے کل ہم.
while he was reciting Quran Majid. And because there was less people of in Medina, ये आप तो स्लाइड पढ़ ली? जी सर पढ़ लिया। अब क्योंकि वहाँ पे लोग कम थे तो कोई उनको बचाने के नहीं आ सका. Uthman was started Quran Majid, and in that case he was killed, and the drop of his blood it fell on the verse of Quran Majid. कुरान को अभी भी शायद टर्की के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है वो अभी भी, जो उसमें खून पड़ा हुआ है उस्मान का. अच्छा. तो when he was attacked, one of his wife Hazrat Naila, she tried to rescue Hazrat Uthman, and in this course her finger was cut. उन्होंने तलवार रोकी होगी, खंजर रोका तो उनकी उंगलियां भी कट गई. And she was wounded also. लेकिन रेवेलेंस उनको कत्ल नहीं करना चाहते थे, हज़रत उस्मान को मर्डर कर दिया. उस टाइम के खिलाफ करने 18 ज़िलहज्जा को 38 एज 18 ज़िलहज्जा को उनका मर्डर हो गया, वो शहीद हो गए. अच्छा. ठीक है. अब जब उनकी शहादत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके सिग्निफिकेंस क्या थी, उनकी पावर्स क्या हो सकती थी, जरा अंदाजा लगाओ, तुम थोड़ा गेस करो. कॉन्सिक्वेंस ये होती है कि कोई भी क्लियर लीडरशिप नहीं होती. वेरी गुड. मुस्लिम्स कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या करें हम लोग. सारे अब डरते कैलिफ बनने के लिए कि भाई ये तो हमको भी मार देंगे अगर हम लोग बनेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. कोई भी लीडरशिप, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता. मुस्लिम सोचते हैं कि ये असल में तो नहीं इन्होंने किया था, जो पहले गए थे सारे थ्रेड्स जो सारे वो बना रहे थे रूमर्स, ये असल में सच तो नहीं थे. मुस्लिम ये सोचना शुरू हो जाता है, एम्पायर खुद वीकन होना शुरू हो जाता फ्रॉम द इनसाइड. वेरी गुड. जो डिक्लाइन था, जो तुमने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस या कॉन्सिक्वेंस बताए ना अशद, सारी राइट है. ठीक है. ये पार्ट भी क्वेश्चन आता है. देखो अब मैं कुछ बताता हूँ. एक तो कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि मुस्लिम में डिस्टिटी पैदा हो गई जी. ये नहीं कि आप ये बताएं कि एक बात याद रखिएगा कि ये लिंक बड़ा, अब यहाँ से ट्रेजेडी शुरू हो गई है, बता रहा हूँ, यहाँ से इस्लाम का सब डाउनफॉल शुरू हो गया. यानी कि जब उस्मान का मर्डर हो गया ना, तो हज़रत उस्मान के मर्डर के बाद हज़रत अली खलीफा बने. कैसे बने भी आपको पढ़ाऊंगा मैं. तो हज़रत अली के दौर के अंदर मुसलमान 2 ग्रुप से डिवाइड हो गए, ऑफिशियली और समझो लीगली भी. हज़रत उस्मान के दौर में मुसलमान डिवाइड तो हो गए थे, लेकिन वो ट्रूली डिवाइड नहीं हुए थे. जैसे रिबेलियंस थे ना, उसमें कुछ सच्चे मुसलमान भी थे जो ट्रैप हो गए थे उनके उसमें, क्या कहते हैं, ट्रैप हो गए थे, वो कन्विंस हो गए थे. तो कुछ सच्चे मुसलमान थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मुनाफिक थे. लेकिन हज़रत उस्मान की वफ़ात के बाद मुसलमान बाकायदा ऑफिशियली डिवाइडेड हो गए, बनु उमय्याद में, बनु हाशिम में. अच्छा ठीक है. और यही वजह है कि फिर बाद में मुसलमान आपस में लड़ पड़े, आपस में मुसलमान जंगें हो गई. अच्छा. सहाबा कराम जंगें हो गई, और बड़ी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको. एक तो ये हो गया डिसिप्लिन आ गई मुसलमानों में. ठीक है. और ये डिस्ट्रिक्ट फिर कभी ख़त्म नहीं है कि आप, अब मैं बताना चाहता, हज़रत उस्मान के इंतकाल के बाद हज़रत अली के दौर के अंदर 2 ग्रुप बने थे पॉलिटिकल, शियान उस्मान एंड शियान अली. अच्छा ठीक है. शिया सुन्नी तो आप सुनते हैं, शिया सुन्नी. जी सुन्नी. शिया का मतलब था ग्रुप ऑफ पीपल. तो शियान उस्मान वो मुसलमान हो गए जो हज़रत उस्मान के फेवर में थे और हज़रत अली से डिमांड करते उस्मान के मर्डर का आप बदला लें. उसको कहते हैं शियान उस्मान, यानी कि उस्मान के लोग ग्रुप. और शियान अली वो मुसलमान थे जो कि हज़रत अली के साथ थे. दोनों मुसलमान थे, दोनों राइट में थे. दोनों का जो डिवीजन था ना, वो पॉलिटिकल डिवीजन था. बात समझ आ रही बेटा? जी सर. ये पॉलिटिकल डिवीजन बाद में शिया सुन्नी बन गया, सेक्टेरियन डिवीजन बन गया करबला के बाद, 2-3 सदी के बाद. बात समझ आ रही? जी सर. तो जो डिस्ट्यूटी शुरू हुई थी वो चलती रही. यानी कि सब रिबेलियस के मसलन कामयाब हो गए. राइवली बिटवीन बनु हाशिम बनु उमय्याद इंक्रीज. जो इस्लाम से पहले राइवली से आपको बताया वो इंक्रीज हो गई, दोबारा आ गई. हज़रत हैड टू फाइट अ नंबर ऑफ बैटल्स ऑन द इशू ऑफ उस्मान मर्डर. हज़रत को बहुत सारे बैटल्स फॉट करने पड़े जी. अली बन मुआविया, जैसे बैटल कैमल, बैटल सिफीन, बैटल नाहरवान. एंड अथॉरिटी ऑफ द ब्रदर्स सीज्ड टू एग्जिस्ट एंड द डमस्कस बिगन टू इंक्रीज. यानी कि जो अथॉरिटी थी हज़रत अली की, या जो अथॉरिटी थी अमीरुल मोमिनीन की, हज़रत अबू बकर उस्मान की एज खलीफा, वो अथॉरिटी जो है ना वीकेंड हो गई, क्योंकि उनको 100% लोगों ने खलीफा नहीं माना. जी एग्जैक्टली. और फिर इसके बाद डिफरेंट बॉल. तो ये इसके फ्यू कॉन्सिक्वेंस है. लेकिन जो आपके पॉइंट बताना सारे करेक्ट हैं, और आपके पॉइंट कहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो नेचर ऑफ द क्वेश्चन पर है कि पार्ट बी क्वेश्चन कैसे आता है. आप मेरे नोट्स भी देख रहे होंगे, आप पढ़ते भी जाइए, आप याद भी करते जाइए कि पार्ट भी डिफरेंट आता है, तो वो आप समझ जाते उसको करना क्या होता है. ठीक है. यहाँ से हमने पढ़ लिया और यहाँ पर उस्मान की कैलिफेट एंड हो गई. ठीक है. यानी कि हम यहाँ पर उस्मान की पूरी हमने कैंपेनशिप भी पढ़ी, कैलिफेट भी पढ़ ली. ठीक है. अब हम शुरू करें हज़रत अली की बायोग्राफी.
ٹھیک ہے اس ویک میں نے پلان یہ کیا کہ حضرت علی کی بایوگرافی ختم کر کے انشاءاللہ میں مدنی لائف شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم آج کل ایگزام تو لے نہیں رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا سلیبس کمپلیٹ کر پھر اس کے بعد ایک سیریس ایگزام لے لیں. جی ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں, اس کو میں نے بند ٹھیک ہے کر دیا. اب کیونکہ میں مدنی لائف سوری حضرت علی کی کیلیفیٹ کمپینشپ شروع کروں گا, لیکن میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک ایسے ایشو پر آ رہا ہوں جو اس سے ڈائریکٹلی لنک کر رہا ہے, اور وہ یہ حضرت علی کے الیکشن ایز کیلیف. ٹھیک ہے حضرت علی کی الیکشن. ہاں, پہلے ٹھیک اس ہے کو پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے نا ہم پڑھیں گے جناب حضرت علی کی کمپینشپ کو. الیکشن کو اسکپ کر دیں تو الیکشن تو ہم پڑھ لیں, پھر ہم پڑھیں گے کہ سروس ایز کیلیف. آپ صاحب ٹھیک آپ ہے دیکھیے, آپ after the assassination of Osman, a state of lawlessness came to prevail in the affairs of Medina. اچھا, مدینہ کے اندر کم لوگ رہ گئے. جی جب rebellions they killed Osman, تو there was no law. ایگزسٹنگ خلیفہ کا مرڈر ہو گیا. جی ایگزیکٹلی. آپ بتاؤ کوئی لا تھوڑی ہے وہاں پر. نہیں اب سب کچھ بلاک ہو گیا ہوئے گا, سارے there لاز was no government. جو گورنمنٹ کو ختم کر دیا, مرڈر کر دیا, گورنمنٹ بھی نہیں رہی. The rebels were divided into three groups, namely the people of Egypt, the people of Basra and the people of Kufa. دیکھو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بصرہ کوفہ ایجپٹ سے ہزار لوگ آئے تھے. But the most strongest group was from Egypt because it was led by Abdullah bin Saba, and Abdullah bin Saba was the Egyptian, and he was the leader of the rebellions, and he was supported by Muhammad Abu Bakr, another companion. وہ اسٹرانگسٹ تھا. وہ آپس میں ڈیوائڈ ہو گئے. اچھا although they had made a common cause in the assassination of Usman, حالانکہ ان کا ایک کاز تھا کہ جناب حضرت عثمان مرڈر کرنا ہے, انہوں نے مرڈر کر دیا. they differed with one another on other points. کیا کیا ہوا آپ کو پتہ چلے گا. after 4 days the rebels decided to return to their home, but they felt that the new caliph should be elected before that. اب جناب کیا ہوا کہ when they murdered Usman, ان کا حضرت عثمان کو مرڈر کر دیا, and they were supposed to go to bed. کام تو پورا ہو گیا, تو گھر پہ آنا, بیوی بچے تو گھر پہ چھوڑ کر آئے دوسرے شہروں میں, دوسرے صوبے میں. تو انہوں نے سوچا کہ یار this news that we have killed the existing Khalifa and by majority people believe he was right, جب یہ نیوز آہستہ آہستہ پھیلے گی, gradually slowly people they will learn about that, they will do something wrong against us. جو مدینے کے لوگ مکہ گئے حج کرنے کے لیے, when they will come back to Medina and they will found کہ ہم نے مرڈر کر دیا, تو وہ they will do something wrong against us. جی ایک تھاٹ پولیٹیکلی کہ یار بیفور دیٹ کہ ہم یہاں سے جائیں یا وہ لوگ واپس آئیں, یا بیفور دیٹ کہ یہ نیوز پھیلے پورے اسٹیٹ کے اندر, پورے اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی پرابلم ہو, تو ہمیں ایک خلیفہ نومینیٹ کر دینا چاہیے. ہم اپنا بندہ بٹھا دیں گے, اللہ معاف, سیاست ہے یار, تجھے پتا ہے نا یار ارشد, ہمارے کو کیا ہو رہا ہے, اپنے بندے بٹھاؤ, کام کرتے رہو. بندے بٹھا دیں گے, پھر وہ کچھ کرنے والوں بٹ ٹھیک ہے بھائی ایسا کرتا ہے. لیکن وہ ڈیوائڈ ہو گیا, اب کس کو بنایا بھائی خلیفہ. جی ایگزیکٹلی. اب انہوں نے کیا کیا, they were different among them regarding choosing a new caliph. One group favored the election of Hazrat Ali. Egyptian included Hazrat Ammar bin Yasir, Muhammad Abu Bakr and Abdullah bin Saba. یہ کہ یہ اسٹرانگیسٹ گروپ تھا. عمار بن یاسر بھی تھے ون آف دا کمپینین, محمد ابو بکر بھی تھے حضرت ابو صدیق کے بیٹے, اور عبداللہ بن سبا تو پورا ریبیلین کا لیڈر ہی تھا. عبداللہ بن سبا تو اسٹرانگیسٹ تھا, موسٹ پاپولر تھا. ان کو فیور یہ تھا کہ ہم جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنائیں گے. however the Kufan they wanted to be حضرت زبیر بن عوام. کوفہ کے لوگ جتنے حضرت زبیر بن عوام زبیر کو بنانا چاہتے تھے, اور بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ کو بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ڈیوائڈ ہو گئے کہ بھائی ہم, اب جب انہیں پھڈا ہو گیا کہ کس کو بنائیں, تو یہ باتیں تو پھیلتی ہے نا. پھر گریجولی لوگ مدینے واپس بھی آ گئے, لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی یہ تو سب ڈکلائن ہو گیا. تو بہرحال دیز گروپس انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ان کے اپنے تو پرسیپشن تھے, لیکن انڈیویجول کہتے تھے اپروچ ون بائی ون دیز کمپینینز. دے فرسٹ اپروچ حضرت علی بیکاز اسٹرانگسٹ گروپ ان کو فیور کرتا. تو دے ویٹ ٹو حضرت علی, دے آسکڈ حضرت علی ٹو ایکسپٹ دی خلافت. تو حضرت علی ڈکلائن کر دیا. Perhaps he would have said, how I can accept the Khilafat when you kill Usman? He was the right person. And his condition, how you can approach me to become Khalifa? I don't want to become Khalifa. Decline کر دیا. جب ڈکلائن کر دیا تو جو ایجپشین گروپ تھا اسٹرانگ, ان کا تو بندہ آیا نہیں. تو جو ریمیننگ گروپ تھے بصرہ کوفہ کے لوگ, انہوں نے پلس ایجپشین گروپ نے اپروچ طلحہ بن زبیر, ان کے پاس بھی ون بائی ون کے بھائی آپ خلیفہ بن جائیں. تو when they
when they learned کہ even Hazrat Ali has declined this offer, تو perhaps انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو عثمان کا مرڈر کری, you are wrong people, and in how you can ask me to accept the Khilafat, particularly when even Ali declined to become Khalifa. تو ہم تو آپ کو صحیح آدمی نہیں سمجھتے, تو انہوں نے بھی علماء ڈکلائن کر دیا. ٹھیک ہے. حضرت علی نے کر دیا. جب ریبیلین سے دیکھا کہ یار کوئی خلیفہ نہیں بن رہا, انقلاب کا ایسا بندہ نہیں ہے ایسے اشرف مبشرہ والا, عام آدمی کو بنا دیں تو عام آدمی کو لوگ مانیں گے نہیں, لیڈر کو ہونا چاہیے. تو دے اپروچ ٹو انصار مدینہ, اور انہوں نے کہا کہ انصار مدینہ کو یو کین نومینیٹ سم ون ایز اے خلیفہ, وی ول میک ہم ایز اے خلیفہ. انصار دے ڈینائڈ. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بڑا عجیب کوشچن, تم اس کا پتہ نہیں جواب دے پاؤ گے نہیں دے پاؤ گے. تمہارے خیال میں انہوں نے انصار کو کیوں اپروچ کیا ہوگا؟ بہت مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے یہ. انصار کو کیوں اپروچ کیا ہوگا؟ وہ ریبیلین زیادہ سے کیوں بولے کہ آپ اسی کو بتا دیں, ہم آپ کو بنا دیں گے خلیفہ. سر اس لیے ہو سکتا ہے, اس لیے جو پچھلی بار بھی انصار نے پہلے خود ہی کیلیفیٹ پک کر لیا تھا اپنے لیے. یار زبردست, ماشاءاللہ, شاید یار دل خوش کر دیا, سبحان اللہ, بہترین. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, زبردست تم نے. اس کا مطلب ماشاءاللہ تم محنت کر رہے ہو بھائی, بالکل صحیح کہا. پالیٹکس ہو رہی نا, پالیٹکس ہو رہی تھی نا. انہوں نے کہا یار انصار کو گھیرتے ہیں, وہ جہاں بننا چاہ رہے تھے, موقع اچھا ان کو بنا دیتے ہیں. جی پہلے حضرت ابو بکر نے ان کو روکنے کی کوشش کری تھی کہ تو مت کرو. جب انصار کے پاس گیا نا, انہوں نے کہا بھائی یہ بڑا اچھا موقع ہے, آپ لوگ بننا چاہتے ہو, آپ کو بنائے نہیں, ہم آپ کو بنا دیں گے ڈنڈے کے زور پہ. تو انصار نے کہا کہ بھائی اس وقت جب ہم بننا چاہ رہے تھے خلیفہ, اس وقت ہم نے سرنڈر کر لیا ابو بکر کے دور میں, اور ابھی جب تم نے عثمان کا مرڈر کر دیا, تم نے غلط لوگ ہو, نہ علی بننا چاہ رہے ہیں نہ طلحہ بننا چاہ رہے ہیں, ہم کیسے بنے, ہم تو بنیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا تو کوئی بن نہیں رہا, تو انہوں نے کہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ریبیلین تھریٹ کیا مدینے کے لوگوں کو, الٹیمیٹم دیا کہ بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کو خلیفہ بنانا, آپ لوگ بننا نہیں چاہ رہے, اگر 24 آورس کے اندر آپ نے کو خلیفہ نامنیٹ نہیں کیا تو ہم فورسفلی کسی کو بنا دیں گے خلیفہ, اور اس کو بننا پڑے گا. کوئی نہیں بنے گا تو ول ٹیک سم ڈریسٹک ایکشن, ہم ایسے ایکشن لیں گے جس طرح اللہ معاف کرے وہ کہہ سکتے ہیں جس ہم نے عثمان کا مرڈر کیا, ہم علی کو بھی مرڈر کر دیں گے, طلحہ کو بھی مرڈر, سب کو قتل کر دیں گے. جی ایگزیکٹلی بدماشی کر رہے تھے. جب انہوں نے الٹیمیٹم دیا نا, تو پھر جو صحابہ کرام تھے they sat in مسجد نبی and they start thinking بھائی یہ بدماش لوگ ہیں, and اگر ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو they might do something wrong and it might hurt the other member of the people. تو they thought کہ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ریبیلین سے ایک کرائٹیریا سیٹ کر کے دے دیا کہ آپ جس کو بھی بناؤ گے خلیفہ, اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ he must be among early converters, he should be very close to Holy Prophet, he should have the brave man, he was not supposed to فلانا. ایک کرائٹیریا دے دیا, بولا اس کو جس کو سیٹ کرنا. تو دیٹ کرائٹیریا واز فٹ بیسٹ ٹو حضرت علی. تو حضرت طلحہ, زبیر اینڈ their companions they requested حضرت علی کہ یا علی if you will not accept this خلافت, تو they do something wrong, تو please accept this خلافت. تو حضرت علی نے ان کی ریکویسٹ پہ اینڈ پوری کنڈیشن کو دیکھنے کے بعد اسٹیٹ کی, انہوں نے اس خلافت کو ایکسیپٹ کر لیا. اینڈ ہی بیکیم لائک 31st ایج کو 21st آف ذی الحج کو انہوں نے صاحب کو اپنا وہ کر لیا, خلافت قبول کر لی. ٹھیک ہے. تو ان دس کنڈیشن, یہ پورا سین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیسے اس کنڈیشن کے اندر انہوں نے خلافت ایکسیپٹ کی. ٹھیک ہے, اوکے سر. اچھا یہ تھوڑا سا لنک کر کے تھا, اس لیے میں نے یہاں پر کر دیا. اس کے بعد بڑی اچھی انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی, چیلنج انہوں نے فیس کی, اس کو ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اب ہم کوئکلی جاتے ہیں ان کے کمپینشپ کے بارے میں. کمپینینشپ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم کمپینشپ کو ابھی ختم کر کے ہم الیکشن کے بعد دوبارہ شروع کر دیں گے, لیکن اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے, بہت آسان ہے یار. ٹھیک ہے. دیکھو یہ دیکھ رہے اسکرین آپ. جی سر. ایک 10 مارک کوشچن ہوتا ہے پیپر نمبر 1 کے لیے, کوشچن 5, وہ کامن ہو سکتا ہے. ڈسکرائب دا میجر سروسز پرفارم بائی سو اینڈ سو. ڈسکرائب دا میجر سروسز پرفارم بائی ابو بکر, ڈیورینگ آف لائف ٹائم 10 مارکس کیا سکتا ہے. یہ ڈسکرائب دا میجر سروسز پرفارم بائی عمر, ڈیورینگ آف لائف ٹائم 10 مارکس ہو سکتا ہے, یا عثمان علی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو فارمولا اس کا سیم رہے گا. فل نیم علی بن ابی طالب, اسد اللہ, the line of Allah, Abu Turab, the title, the father of the soil, the mud, مٹی سے کھیلتے تھے.
एक्सेप्ट हाउ, अच्छा ये एक्सेप्टेंस को जरा पढ़ लो भाई, इसको जरा, हाँ ये क्वेश्चन एक्सेप्टेंस, आ चुका है, मैंने आपको अच्छा पहले जैसे बताया। हज़रत उमर की जो बैक स्टोरी हुई थी एक्सेप्टेंस उनके, एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है। इसको आप समझ लें, इसको आप पढ़ लें स्क्रीन पे। देखिए इनका कन्वर्जन भी आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है तो। ऐसा हुआ था कि होली प्रॉफेसर ही वाज विद अबू तालिब। इतना डिटेल में नहीं लिखना, वो मेरे शायद आंसर नोटबुक में लिखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि व्हेन ही ठीक। मेट विद खदीजा, खदीजा शादी हुई तो शी वाज अ वेल्दी लेडी एंड प्रॉफिट जी। बिकेम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रही। तो प्रॉफिट हुँ, ही ट्राइड, परहैप्स ही ट्राइड टू पे बैक टू अबू तालिब, एंड अबू तालिब हैड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया कि मेरे अंकल के पास फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा। अच्छा और किसको ठीक है। अडॉप्ट किया? हजरत अली को किया, द यंगेस्ट वन। हुँ, ठीक एंड है। सिंस चाइल्डहुड Hazrat Ali was with the Holy Prophet in his own house, like a brother, like a son, like a cousin, and he was his guardian. ठीक है जनाब। अब ठीक है। इस तरह वो बड़े होते रहे, and then Prophet got the revelation, he got the prophethood and start preaching Islam. तो पहले तो हुई जनाब साइलेंट प्रीचिंग, फिर सीक्रेट प्रीचिंग, फिर ओपन प्रीचिंग हुई। अच्छा, अब ये नरेशन है कि when Holy Prophet became the prophet, Hazrat Jibril साहब he taught him how to make wudu अच्छा। and how to perform salat. तो since then they were performing salat 2 times. याद है ना आपको, हमने कहा था 5 जी, वक्त जी, की नमाज सिर्फ़ फर्ज 2 हुए दफ़ा मैंने पढ़ी थी। मेराज में, जी, उस समय 2 वक्त मेराज में थे। फिर 50 पहले तो फर्स्ट, थी लेकिन फिर 5। हाँ, तो पहले 2 वक्त की नमाज थे, फजर की इशा की, मेराज से जी। पहले पहले। तो होली प्रॉफिट यूज्ड टू परफॉर्म सलात विद along with हज़रत खदीजा in his own house. तो हज़रत अली छुप छुप के देखते थे। अच्छा। तो हज़रत देखते थे यार कि ये लोग कोई एक्ट ऑफ रिचुअल्स करते हैं, ये रुकू करते सजदा करते, लेकिन इनके आगे कोई बुत नहीं होता। तो वो सरप्राइज कि ऐसा क्या करते हैं लोग, जब तो ही वाज अ फैमिली मेंबर। तो देखते देखते एग्ज़ैक्टली। जब बहुत दफा देखा तो उनसे एक दफा बर्दाश्त, उनका एक दफा पूछ ही लिया उन्होंने, मुझसे पूछा कि मोहम्मद आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग। उन्होंने पूछो भाई, अल्लाह का अल्लाह कमी में शुमार करे। तो लगा कि मैंने देखा कि आप और खतीजा कुछ ऐसा इबादत टाइप का चीज करते हैं, यू डू सम रिचुअल्स, यू डू सजदा, और आप इबादत करते हैं, लेकिन यू डोंट प्रेस आइडल्स। हमारे तो अम्मा अब्बा बुत की पूजा करते हैं, आप लोग को बुत नहीं होता। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, उस वक्त होली बाबा ने अपना ये डिस्क्लोज, सीक्रेट डिस्क्लोज किया। अच्छा। हाँ, उस वक्त सो अली, लाइक उन्होंने बिगिन किया था प्रीचिंग का पूरा का पूरा। हाँ, हज़रत अली को बताया कि अली एक्चुअली वी डोंट वर्शिप आइडल्स, हम आइडल पूजा नहीं करते, वी वर्शिप अल्लाह, एंड अल्लाह इज वन ओनली, अच्छा। एंड अल्लाह मेड हिज मैसेंजर। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना इस्लाम डिस्क्लोज किया इन फ्रंट ऑफ अली, और उन्होंने तबलीग किया अली को, अली यू शुड एक्सेप्ट इस्लाम, you should believe in Allah as one and only creator, this idolship is wrong and you have to believe in me as Allah's messenger. तो उन्होंने अली को कहा, अली यंग बच्चे थे, 6 या 8 साल की उम्र थी, वो सो सरप्राइज, वो सो शॉक कि यार ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेट मी आस्क माय फादर फर्स्ट, पहले मुझे अपना ठीक। अब्बा से पूछने दिया, आपने अजीब बात बोल रहे हैं भाई। तो फिर कभी हजरत अबू तालिब से मुलाकात भी होगी हजरत अली की, तो हजरत अली ने पूरी कहानी सुनाई होगी उनको, भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और मोहम्मद तो मुझे कह रहा है कि जनाब उस पर बिलीव करो, अल्लाह का नबी है, अल्लाह के ये है, तो अब पता है मैं क्या करूँ अबू जान। तो अबू तालिब ने कहा देखो भाई, ही इज अ गुड मैन, अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसकी बात मान लो। अच्छा ठीक है। उन्होंने अलाउ कर दिया, तो उनकी कन्वर्जन हो गई, उन्हें इस्लाम कबूल किया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है ना अशद, तो हम यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, हम एंड ठीक। पता कहाँ करेंगे, जिस पर आ रहा है डिनर पे। जी। याद है हमने मक्की लाइफ पढ़ी थी, हमने जी मक्की मक्के। लाइफ में पढ़ी थी सीक्वेंस कैन प्रीचिंग की। एक वक्त आया था ना, याद है, हुल पर ही कॉल हिज फैमिली मेंबर ऑन अ डिनर, एट अ डिनर, किसी बुलाया अच्छा था। जी, 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 अपने वो ट्राइब को वो बुलाया था। एग्जैक्टली, इधर फर्स्ट प्रीच नाइट, किया लेकिन अबू लहब ने मना कर दिया था सबके एग्जैक्टली सामने। फर्स्ट नाइट बुलाया, सेकंड नाइट बुलाया, जी। थर्ड नाइट को प्रीच की। तो उस वक्त हजरत अली ने कहा कि हाउ आई एम वेरी यंग, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एजेड एज माय अदर पीपल आर, बट आई विल फेवर, आई बिलीव इन यू एंड आई विल सपोर्ट यू। तो यहाँ तक उनका कहना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ठीक है। रिश्तेदारी थी, ज्यादा कदम भी थी, अपनी फातिमा, उनको अपनी बेटी की शादी कराई। जी। परसिक्यूशन सारों ने फेस किया, ही वाज अ पार्ट ऑफ बनु हाशिम, अली कन्वर्टर थे, तो तमाम परसिक्यूशन जो हुए उन्होंने फेस किया, ही फेस द बैकवर्ड आल्सो। माइग्रेट टू मदीना, जो होली प्रॉफिट को आपको याद होगा, हमने मक्की लाइफ पढ़ी थी कि हाउ होली प्रॉफिट इंटरेस्टेड हिम कि भाई अली, यू हैव टू गिव दिस बैक टू द पीपल ऑफ द मक्का एंड यू हैव टू कम टू अस एट दैट प्लेस ऑफ बनु सलीम। याद है ना आपको, जी, 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 याद है। माइग्रेशन टू मदीना कैसे होली पढ़ने अपॉइंट करता, अली तुम अभी बताना, तुम यू हैव टू जी, स्लीप जी, ऑन माय बेड। फिर उसके बाद कैसे वो लोग कूद कराया, मारा अली को, कहाँ, पूरी कहानी जी, पढ़ा जी, इसको, पढ़ लिया। जी सर।
اب مدنی لائف کے اندر کیا رول ان کا؟ A brave warrior, standard bearer of the Muslim army, killed Walid bin single combat. یہ کہ ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ مدنی لائف کے ساتھ حضرت علی کی خلافت کے بعد، تو ان کی وار کی ایک اسٹیجز ہوتی تھی، وار کی اسٹیجز ہوتی تھی. پہلے دے ہیو ٹو ڈو سنگل کامبیٹ، دین دے ہیو ٹو ہیو دا وار آف ورڈز، دین دے ہیو دا ایرو شوٹنگ، اسٹون تھروئنگ، دین دے ہیو دا جنرل کامبیٹ. 4 اسٹیجز میں وار ہوتا ہے. 1 کامبیٹ ہوتا ہے. علی نے ولید کو مرڈر کیا، ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کیسے وہ حضرت ہولی باؤنڈری کو انہوں نے سیو کرتا ہے، وہ بہت وغیرہ، یہ سارا کا سارا was his مدنی سروسز. At what after the murder of Hazrat Musab bin Umair, Musab bin Umair کا جب مرڈر ہو گیا تو he was very much resembling to the prophet. تو لوگوں نے اسپریڈ کر دی رومر کہ ہم نے محمد کو مرڈر کر دیا. تو جب لوگ ادھر کنٹری بھاگنے لگے تو at that time he was among those few people who surrounded him and he protected him from any harm. یہ ان لوگ سے شامل تھے. پولی پرسن کا جب وونڈ پتا ہو کے اندر he lost his 2 teeth اور the iron cap was inserted in his cheek. تو انہوں نے دانتوں سے پکڑ صحابہ کرام نکالا، ان کو دانت بھی ڈوب گئے. تو he washed his wounds also. خیبر ایکسپیڈیشن کے اندر ویری فیمس، ہم خیبر ایکسپیڈیشن پڑھیں گے. جب خیبر ایکسپیڈیشن کے اندر they were not able to capture ٹولی پڑھنے کا کہ tomorrow I will give the banner to the person. خیبر ایکسپیڈیشن بہت امپورٹنٹ، یہ بھی 10 مارکس کا آتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایسا ہوا تھا خیبر واز اے پلیس which was a very strong place for the Jewish people and Muslims were not able to capture the Qarmouz, the final one. تو ہولی پاؤنڈ نے رات کو اناؤنس کیا کہ tomorrow morning I will give the banner of Islam to someone who loved Allah and his messenger, and Allah and his messenger they loved him, and Allah has destined the victory of this fort on his hand. تو نیکسٹ ڈے حضرت علی نہیں آئے، حضرت ابو بکر عمر عثمان سوچے تو شاید ہمیں ملے گا. تو جب نہیں ہے تو انہوں نے علی، تو علی واز کالڈ، تو انہوں نے کہا علی یہ لو بینر تم جاؤ. تو علی واز انجرڈ، آئی مین انجرڈ تو نہیں، سک تھے، ہی واز ہین آئی انفیکشن، بہت آنکھوں میں درد تھا. انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ میری تو آنکھ میں درد ہے، آئی کین ناٹ. تو ہی پٹ ہز سلائیو آن ہز آئیز اینڈ ہی واز کیورڈ. تو یہ بھی ہی گاٹ دی ٹائٹل آف اسد اللہ حضرت، کیسے مرحب کو ایون کو کے اندر قتل کیا. جی اچھا جناب. ہاں ذوالفقار کا ٹائٹل ملا، انہوں نے دیا تھا ذوالفقار، اسپیشل سورڈ نوئم کو اور قاموس کو فتح کیا خیبر کے موقع پہ. 8 ایج کو ایٹ دی ٹائم آف بیٹل آف حنین وین سم ون واز اگین. یاد ہے کہ حنین اور احد کے 2 ایسے بیٹلز تھے کہ ان دیٹ بیٹل دیر واز رومر اسپریڈ کہ علی پر ہیڈ مرڈرڈ. اچھا احد ہوا تھا 3rd ایج کو، سیکنڈ وار تھی، اور حنین ہوئی تھی رائٹ آفٹر کانکوئر کا 8 ایج کو. ابھی انشاءاللہ مدینہ پڑھیں گے آپ کو سب سیکھنے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی حضرت علی was among those few companions who surrounded, who bodyguard Holy Prophet at that time and he saved him حنین کے موقع پہ. اور یہ دونوں موسٹلی جو بیٹلز ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تبوک کے دوران کیا کیا؟ the prophet left him in charge of Medina saying you are the man, me as Harun was the Musa except that. اچھا یاد رکھیے گا حضرت عثمان انہوں نے ایک وار میں پارٹ نہیں کیا تھا. کس وار میں پارٹ نہیں کیا تھا انہوں نے؟ کس نے؟ عثمان did not take part in one of the battles. I think it was Battle of بدر. بیٹل آف بدر میں. اچھا ٹھیک ہے، میرے دماغ میں بیٹل آف بدر آ رہا تھا لیکن میں نے بولا نہیں. ہاں بیٹل آف بدر میں تھا. نہیں شرما نہیں کرو یار، آپس کی بات ہے، شرمانا کیا یار، تمہارا ٹیچر ہو نا، شرما نہیں کرو. تو بیٹل آف بدر میں پڑھنے کا بھائی یو ہیو ٹو نرس یور سک وائف مائی ڈاٹر رقیہ، آپ میری ڈیپٹی یہاں پر ہیں. تو اس میں جو ہے نا تبوک ایکسپیڈیشن کی بڑی زبردست وار ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگین ون سپر وار. اس میں حضرت علی کو انہوں نے ایز اے ڈیپٹی اپوائنٹ کیا مدینے میں. تو انہوں نے کہا صلی اللہ مجھے لے کے نہیں جا رہے. تو انہوں نے کہا یو آر می لائک ہارون فار موسیٰ بٹ ڈفرنس از دیٹ دیر از نو پروفٹ آفٹر می. یعنی کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین سب سے اچھا بھائی کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جی. تو کیسے اچھا بھائی ہو گیا بھائی؟ وہ ایسا ہو گیا کہ وہ واحد دنیا کا بھائی ہے کہ جس نے دعا کر کے اپنے بھائی کو نبی بنا دیا. اچھا ہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرعون تو مجھے لائک نہیں کرتا، وہ تو مجھے مار دے گا، میں تو اس کا بدلہ مرڈر کر کے بھاگا ہوا ہوں. اینڈ آئی ہیو ناٹ مائی واز ناٹ کلیئر. بچپن میں تھے نا، میں نے آپ کو اسٹوری سنائی تھی، شاید نہیں سنائی ہوگی.
جی بہت جی لمبی چوڑی کہانی ہے. انہوں نے اپنا ایک برننگ کول اپنے منہ میں ڈال لیا تھا, تو وہ اس کی زبان جل گئی تھی. تو وہ نا ٹیمپرنگ تھی ان کی نا, وہ ہکلاتے تھے بات کرتے ہوئے. تو انہیں کیا اللہ تعالیٰ میں تو آواز دیتے ہیں تو آپ میرے بھائی کو نبی بنا دیں, اس کو میں ساتھ بھیجیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارے بھائی کو نبی بنا دیا. اچھا تو سب سے بہتر تو انہوں نے کہا بھائی یو آر لائک می لائک ہارون فار موسیٰ, بٹ فرق یہ ہے کہ موسیٰ اگر ہارون نبی تھا تو میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو وی کین رائٹ آل ان ہز سروسز, his importance, how he served. Other contribution کیا تھی, he was because he knew how to read and write. Holy Prophet نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا, تو he was one of the scribes of divine revelation. He was writing the letters to king and emperors. He was writing the treaty and agreement like they were signed by him. He wrote by him. He was a scribe of divine revelation. He used to write the Quranic verses too, along with the hadith too. یاد رکھیے گا, he was a scribe of divine revelation. جو scribes تھے نا, scribes صرف قرآن مجید نہیں لکھتے تھے. اسکرائب جو آفیشل تھے پاک کے دور کے اندر 40, they used to write Quran, they used to write ahadith, they used to write letters on behalf of Prophet, they used to write agreements so and so. تو حضرت علی اسکرائبس تھے, ان کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا بھی تھا, اور حدیث کی بک بھی لکھی تھی, اس کو کہتے ہیں کتاب علی صحیفہ علی. اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم حدیث کا ٹاپک شروع کریں گے کمپلسری اس میں ہم پڑھیں, اور ڈرائی ٹاپک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اپنا بھائی بنا دا ٹائم آف مائگریشن, when he called one Ansar, one Muhajir کہ بھائی you are brother. تو جب سب ہو گئے تو حضرت علی رہ گئے, تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ you made every Muhajir one brother, آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا انصار میں سے. تو انہوں نے کہا you are my brother, تم نے دنیا کے اندر بھائی بھی اور آخرت کے اندر بھائی. اس طرح اس طرح انہوں نے کہا. سائن اے ٹریٹی, سارے لیٹر پرسن تھے, انہوں نے کیا. he was hands of Abu Bakr during that. اچھا, جب حج فرض ہوا 9 ایج میں, تو ہولی پاٹ نے اس سال حج نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, اس سال حج نہیں کیا. ہیلو 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 جی جی اب سر جی ہاں ہاں یار, اصل میں لوڈ شیڈنگ ہے نا, اچھا اچھا ہم نے ہاٹ فور آن کیا ہے. ہاں اصل میں یہاں پہ ویدر ایسا نا, سولر چارج بھی نہیں ہو رہا ہمارے لانڈر کا. اچھا اچھا. اچھا تو ہاں, تو پھر کیا ہوا کہ he sent Hazrat Ali to Hazrat Abu Bakr because he made him as a miraj کہ بھائی this new surah Tawbah has come and you have to announce the word. ٹھیک ہے. According to Shia belief, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھو یہ ہمیں کیمبرج کہتا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے یہ ایز اے نالج کے طور پر, آپ بھلے سنی ہوں یا شیعہ ہوں, آپ کو ایز اے نالج کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو according to Shia belief, the Prophet declared him as his successor when he was returning from the farewell pilgrimage at Ghadir Khum. تو شیعہ مسلم بھی بلیو کرتے ہیں کہ ایٹ دا پلیس آف غدیر خم, ہولی پاٹ نے اناؤنس کیا کہ میرے بعد, ایک بہت مشہور حدیث سے آپ نے سنا ہوگا کہ من کنت مولا ولی المولا, ٹھیک ہے بنائیے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جی. تو شیعہ مسلم بلیو کرتے ہیں کہ ہولی پاٹ نے اناؤنس کیا کہ میرے مرنے کے بعد علی آپ کے لیڈر بنیں گے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں غدیر خم کے اندر انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی. اس ایونٹ کو, اس حدیث کو سنی بھی مانتے ہیں, سننی. اچھا ٹھیک سنی بھی مانتے ہیں کہ ہولی پاٹ نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا قریب, لیکن سنی یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہولی پاٹ نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد علی بنے گا آپ کا لیڈر. اچھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب تھا, یہاں پہ ڈفرینس ہے. اس لیے شیعہ جو حضرات ہیں, شیعہ مسلم جو ہیں, وہ اس دن کو عید مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں عید غدیر. عید غدیر. جی. سنی 2 عید مناتے ہیں, عید الاضحیٰ عید الفطر, لیکن جی شیعہ مسلم 2 سے زیادہ عید مناتے ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید غدیر, فلانا فلانا. ٹھیک ہے, تو ایسا نالج آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کیا تھا. اچھا, ہی گاٹ پارٹن 40 ایج, 30 اچھا ایج کو حضرت عثمان کا مرڈر ہوا, تو آلموسٹ تقریباً 2.5 ایئرس کے اندر ان کا بھی مرڈر ہو گیا. تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ان کے جناب سروس ایز کمپینین. ٹھیک ہے, ٹھیک بہت ہے. آسان ہوتا ہے اشد, کسی کیلف کی کیمپینشپ کو یاد کرنا بہت آسان ہے. کیلیفٹ مشکل ہوتی ہے, اس لیے ایگزامنر کیلیفٹ کو الگ سے پیپر نمبر 2 میں پوچھا ہے ایز اے 2 کوشچنس سم ٹائم. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ جی سر. اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, لنک کر کے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم
کیا ہے چیلنج کو ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. پرابلم فیس بائی حضرت علی. آپ کے دماغ میں پورا سین ہے, یاد ہے نا, پوری کنڈیشنز, پوری پولیٹیکل سچویشن کیا تھی, کیا سین چل رہا تھا وہاں پر, کس طرح جی علی سر. کو خلیفہ بنایا گیا. اس پورے سین کو اپنے ذہن میں رکھ کے اب ہم کو ڈسکس کرنا ہے حضرت علی کیلیفیٹ. ٹھیک ہے. اسٹرانگ پروٹیسٹ آف دا مسلم ٹو پنش دا ریبل. دیکھیے when Muslim they came back to Medina, gradually slowly this news spread all over Islamic State. Like مدینے سے نکل کر مکہ, بصرہ, کوفہ, ایجپٹ, سیریا جب آہستہ آہستہ پہنچی تو لوگوں نے ڈیمانڈ کیا علی کو کہ بھائی آپ خلیفہ بن گئے, اب یو ہیو ٹو پنش دا اسیسن. آپ جنہوں نے مرڈر کیا عثمان کا, اس کو آپ پنش کریں. ٹھیک ہے. ٹو کنسولیڈیٹ اینڈ ریکگنائز اسلامک اسٹیٹ, چینج آف دا گورننس ان 5 out of 12. بات سمجھے نہیں بیٹا؟ جی سر. اچھا, اب یہاں پہ دیکھو ایک لیگل ایسپیکٹ بھی ہے, ایک اچھا پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے. بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, شیعہ سنی کا پھٹا ایسی باتوں پر ہے, اچھا. صدیوں سے ٹھیک ہے. قیامت تک رہے گا. اب ٹھیک ہے. جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تو اسلام میں یہ ہے, قرآن کے اندر یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. obey Allah and obey His messenger and those who are having authority, who are having the higher offices, you have to follow that. ہمیں اللہ کی, اس کے رسول کی بات کرنا, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی بات کرنا ہے. لیڈر سے بات پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, ٹل دے ڈونٹ گو اگینسٹ اسلام. آپ کو میں ٹھیک نے مثال بھی تھی کیپنگ ویپنس والی, ہے. جی گنز والی. گن سکتے سننا طریقہ, آپ گورنمنٹ نے کہا جب تک لائسنس نہیں لوگے آپ گن نہیں سکتے, ورنہ آپ جرم ہو جائے, آپ نہیں کر سکتے آپ. تو ایک بات تو, دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر ایز اے خلیفہ he has full right to make decision which he feels is good for the rest of the community. لیڈر کو یہ آرڈر تو کیا اسلام نے کہ آپ مشورہ کریں, جیسے اللہ نے ہولی پاٹ کو مشورہ دیا تھا سورہ شورا کے اندر کہ you have to take advice, their advice. اور پھر ہولی پاٹ نے کیسے مشورہ کیا, پھر کیسے اس کو کیپٹلائز کیا ابو بکر صدیق بیکنگ ایز مجلس شورا, پھر مسجد کو کیسے ایکسٹینڈ کیا زمانے مسجد خاص انتظام. تو اس کے باوجود کہ ان کو جو مشورہ دیتے ہیں, لیکن یہ خلیفہ کا رائٹ تھا کہ وہ جو سمجھتا ہے بہتر اس کو کرے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. جیسے حضرت جی صدیق سر. نے, حضرت صدیق کو کہا آپ وار نہیں کریں, آپ یہ کریں, آپ کو ریسٹرکشن نہیں, میں تو کروں گا, جو زکات دیتے ہیں میں وار کروں گا. تو خلیفہ اگینسٹ آف دا میجورٹی ڈیسیژن گئے. تو اسلام کا ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ خلیفہ کا رائٹ ہوتا ہے. تو جب بن گئے حضرت علی خلیفہ, اور جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا, مدینے کے لوگوں نے, مکہ کے لوگوں کہ بھائی آپ پنش کریں, تو انہوں نے ایز اے خلیفہ انہوں نے ایزیوم کیا کہ آئی تھنک دا ویری امپورٹنٹ جاب وچ آئی شوڈ ڈو فرسٹ از ٹو چینج دا گورنرس. ان کا یہ اپنا پرسپشن تھا, گورننس چینج کرنا. ہاں, ایز اے خلیفہ ان کا رائٹ تھا, ایز اے وہ صحابی تھے مجتہد مطلق, ان کا وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا صحیح فیصلہ کیا. جی وہ الگ کہانی ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت اور غلط ثابت, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. جیسے مثال کے طور پر عثمان کا مرڈر ہو گیا, انہوں نے اپنی خلافت نہیں چھوڑی. اگر خلافت چھوڑ دیتے تو شاید بچ جاتے, ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف استغفر اللہ, چھوڑ دیتے جان بچ جاتی. لیکن اگر وہ چھوڑ دیتے تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا, ایک سینس آف ریسپانسبلٹی بھی تھی, رسپانسبلٹی تھی بھی, ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا, لوگ ڈنڈے کے زور پہ ہٹا دیتے لوگوں کو. اچھا جی, ہاں, ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہٹا دیتے تھے. ہاں بھائی, تو اب اللہ معاف, ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, دھرنا کلچر. جی دھرنا کرایا جاتا ہے, آپ تو سماج میں رہتے ہیں نا, آپ کو سب پتا ہے ساری کہانی. جی دھرنا کراتے ہیں گورنمنٹ کمزور کرنے کے لیے. تو اگر اس طرح کرتے تو پھر تو ہر کوئی آتا ہے, وہ ہٹاؤ اس کو, دھرنا دے دیں گے. ایگزیکٹلی, ہر ایک بات پہ ہٹا دیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کا مقصد اسلام کو ڈیمولش کرنا تھا نا, پھٹا کروانا تھا. جی تو ایگزیکٹلی, اس سے پھٹے ہی حضرت ہوگا. جس طرح حضرت ابو صدیق, حضرت عمر صحیح تھے, اور حضرت عثمان صحیح تھے, حضرت علی بھی صحیح تھے. ان کا پرسپشن یہ تھا کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ میں پہلے اس کے کہ میں ان کو پنش کروں, آگے بس تفصیل ڈسکس کریں گے, میں پہلے گورننس کو چینج کرتا ہوں. اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے, اللہ کا میوشی معاف کرے, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریبیلنس ابھی بھی مدینے میں تھے. بہت سارے ریبیل تو چلے گئے بصرہ کوفہ, لیکن جو پرومننٹ ریبیلنس تھے وہ ابھی بھی مدینے میں تھے. وہ ان کا انفلوئنس تھا, جو ہسٹری کہتی ہے. میں نہیں کہتا ہسٹری کی بات ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے عزیوم یہ کیا کہ یار جو بون آف کنٹینشن تھا, اللہ مجھے معاف کرے تو حضرت علی صاحب جواب دے سکتے ہیں, جو میں سمجھ پایا ہوں, جو میں نے پڑھا ہے,
جو بون آف کنٹینشن تھا, جو 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 ٹریگر پوائنٹ تھا, جو حضرت عثمان کا مرڈر کا باعث بنا, وہ تھا چینج آف گورنر. ٹھیک ہے, چینج اور آف یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جب حضرت عثمان نے مارٹزم کیا تو شاید حضرت علی ازیوم کیا کہ بھائی میں سب سے پہلے گورنر کو چینج کروں گا, اس کے بعد میں جو کام کرنا کروں گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے اندر 12 پروونسز تھے, اس 12 کے اندر 4 میں بنو امیہ کے لوگ تھے. جی تو آپ یہ سلائڈ پڑھ لیجیے گا, اسکرین پر آپ پڑھ چکے ہوں گے سلائڈ. جی تو انہوں نے کہا کہ بھائی فرسٹ آئی ول چینج دا گورنر, میں گورنر چینج کروں گا. تو جو پرومنٹ کمپیننس تھے, طلحہ زبیر ادھر بھی ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ یا امیر المومنین آپ ایسا کریں, آپ یہ اسٹیپ نہ لیں, یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا, ابھی لوگوں نے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا, آپ دوسرا کام کروں. نہیں میں تو یہ کام کروں گا. جب انہیں دکھا کہ میں تو گورنر کو چینج کروں گا, جب انہوں نے دیکھا کہ تو گورنر کو چینج کریں گے تو ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو چینج دا گورنر, آپ گورنر کو چینج کر دیں, لیکن امیر معاویہ کو چینج نہیں کیجیے گا. کیوں؟ بیکاز جی. امیر معاویہ واز اپوائنٹڈ بائی عمر, ناٹ بائی عثمان, پہلی بات. اچھا دوسری ٹھیک بات, ہے. امیر معاویہ از اے ویری اسٹرانگ گورنر and people اچھا, they loved him, people they like him, and Ali Amir Muawiyah is a from Banu Umayyad, اس کا and بہت Amir انفلوئنس تھا نا. influence تھے. امیر معاویہ جو تھے بعض رات کے اندر ان کے بھتیجے تھے, امیر معاویہ ان کے رشتے دار تھے. تو امیر ایگزیکٹ. معاویہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو چینج نہیں کیجیے, باقی سب کو چینج کر دیں آپ. حتیٰ کہ اچھا میں اس کو بھی چینج کروں گا. اچھا, جی. تو یہ اب کیوں جب کیا؟ اب تو حضرت علی بتا سکتے ہیں کیوں کیا, لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے وہ صحیح غلط تھوڑا بہت آپ کو بتا دو, خود بھی سوچیں, شاید خود مسلمان بچے ہیں, پڑھ لکھے آدمی, آپ سمجھتے خود کوشش کیجیے گا. تو بولتے میں اس کو چینج کروں گا. تو لیکن سر اب اس جب کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ اگر سارے ان سے اتنا مطلب وہ پیار کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ اچھا ہیں, تو پھر ان کو کیوں چینج کیا؟ یار اب میں تو دیکھو, میں ہسٹری کے بھی طالب ہوں, ہسٹری کے اندر بہت ساری روایت ہوتی ہیں, صحیح غلط جھوٹی سچی. میں آپ کو ڈفرینٹ پرسیپشن بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید امیر معاویہ کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے تھے علی کے لیے, اور ایسا ہوا بھی, بعد میں ٹھیک ہے. وار کی. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ریبیلنس تھا گروپ ایجپٹ کا, وہ جو انفلوئنس تھا, انہوں نے کہا ہوگا امیر معاویہ چینج کرو, یہ پرابلم کریٹ سکتا ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا حضرت علی نے خود ہی ازیوم کر لیا ہو کہ امیر معاویہ کیونکہ ان کا رشتے دار ہے تو میں صحیح سے رول نہیں کر پاؤں گا, یا وہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک ایلیگیشن تھا بائی ریبیلنس کہ بھائی یہ بنو امیہ کے لوگ ہائر پوسٹ کے اندر, تو میں ان کو ریپلیس کر دوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ایز اے خلیفہ تو ان کا رائٹ تھا نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو حضرت علی صحیح جواب دے سکتے ہیں, بات پوچھ لینا قیامت کی جنت میں جا کے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں معاویہ کو چینج کروں گا, تو اب جب خلیفہ نے آرڈر دے دیا, تو خلیفہ کا آرڈر تو ہم کو ماننا ہے نا, ایز اے مسلم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تو ہمیں بڑوں کی اطاعت کرنی ہے. تو سب خاموش ہو گئے, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کر لیں. اب کیا ہوا, وہ اس کا فائر بیک ہو گیا. کیسے ہوا جناب, دیکھیں آپ. Ali's advisor's friend warned him against taking such a drastic step before establishing his Khilafat. They especially warned him against deposing Hazrat Amir Muawiyah, governor of Syria, as he was appointed by Umar, not by Usman. Against their advice, he went over there. تو اب کیا ڈیفرنس کیا جناب آئے گی ان کی چینج آف گورنرس کا کیا ہوا. After being elected Khalifa, Ali changed some of these governors. He took his stand as he thought to be beneficial and necessary. دیکھیے, it was Khalifa right what he believed the best interest for the Muslim, وہ کر سکتے تھے. Amir Muawiyah was the governor of Syria. He was appointed by the Hazrat Umar, and Hassan let him continue. Hazrat Ali appointed Sahal bin Hanif in his place. However, he was not allowed to proceed further from Tabuk and had to return. اس کو میں ون گو میں اس کو شو کر دوں, اس کو پڑھ لینا, میں وہاں جا کے ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی کہ جو سہیل بن عمر کو اپوائنٹ کیا تھا امیر معاویہ کی جگہ پر, اور یہ نیوز سیریا میں پہنچ گئی کہ عثمان کا مرڈر کر دیا ریبیلینس نے, اور ریبیلینس حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا. اب کیونکہ حضرت امیر معاویہ ان کے رشتے دار تھے, بھتیجے تھے, رشتے دار تھے, تو جب وہ سہیل بن عمر جب پہنچے بارڈرنگ ایریا آف سیریا میں, تو ان کو حضرت امیر معاویہ کی آرمی, جو کہ ایکچولی امیر معاویہ کی آرمی نہیں تھی, اسلامک اسٹیٹ کی آرمی تھی, انہوں نے کہ بھائی کون ہے آپ, کہاں جا رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا بھائی ہم, یہ ہمارے پاس لیٹر ہے, ہمیں مدینے سے بھیجا گیا ہے, حضرت علی نے بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو پوسٹ ہٹا دو, اور یہ جناب آپ نئے بنیں گے گورنر. تو آرمی نے کہا دیکھو بھائی, یو ہیو ٹو گو بیک ٹو مدینہ, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ابھی ہم نے علی کو اپنا خلیفہ نہیں مانا, اور جب تک ان کو اپنا لیڈر نہیں مانے, اپنا بڑے ہم کمپیل نہیں ہے کہ ان کو آرڈر کو فالو کریں. بات سمجھ رہے ہو بیٹا, بڑی سینسٹیو, بہت سیریس بات کر رہا ہوں میں, یہ سمجھ میں آئی بات. سر ایک یعنی اور کہ دفعہ
میں بتا دوں, دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے لیڈر کی اطاعت کرو, جی اطیعوا اللہ و رسول وہ اولی منکم, ٹھیک ہے نا. جی تو جب سب لوگوں نے اطاعت کی حضرت علی کی اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا, تو حضرت امیر معاویہ نے یہ شیعہ کے لوگوں نے ان کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ وہ گنہگار ہو گئے, قرآن کو نہیں مانا, ان کو ماننا چاہیے تھا, کیونکہ امیر حضرت علی تو امیر خلیل امیر المومنین بن گئے تھے, یہ بات ہے نا. ایگزیکٹلی نہیں مانا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت علی کو اپنا امیر ہی نہیں مانا. اچھا اگر ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں, آپ کو امیر مانتے, تو پھر ہم باؤنڈیڈ ہے کہ ان کے آرڈر کو فالو کریں. ابھی تو ان کو مانا ہی نہیں ہم نے. ایگزیکٹلی انہوں نے چوز ہی نہیں کیا تھا. ہاں ہمارا تو الگ ادر گریونسز ہیں, پہلے اس کو ایڈریس کریں پھر بعد میں بات ہوگی. اس وجہ سے ٹیکنیکل نے مانا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہے. اچھا, عمار بن شہاب کو بھیجا کوفہ, تو کوفہ کے لوگ سب سے بدماش, آپ کو پتا ہے کوفہ لوگ یہ سب بدماشی وہاں پر کیا, اور آگے بڑے چیز کو, انہوں نے پہلے تو ریٹرن کر دیا, بھائی ہم آپ کو نہیں مانتے. لیکن جب انہوں نے ریٹرن کر دیا حضرت دوبارہ سے, پھر انہوں نے بعد میں ایکسیپٹ کر لیا. پہلے ون گو نے ایکسیپٹ نہیں کیا عثمان بن عمار بن شہاب کو. عثمان he was appointed the governor of Basra, he was accepted. عبداللہ بن عباس he was یمن کا بن ایکسیپٹ کر دیا, اور سعد بن قیس کو سب کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. باقی جن جن لوگوں نے بھیجا ان کو ایکسیپٹ کر لیا, ایکسیپٹ جناب سہیل بن حنیف ٹورڈ سیریا, اینڈ کوفہ کے لوگوں نے پہلے بدماشی کی, بعد میں ان کو بھی ایکسیپٹ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف 5 گورنرز nominated appointed by Hazrat Ali, 3 they succeeded to took their offices without any you can say retaliation, without any problem, and one he took his office from people of Kufa with some arguments, some challenges, and one he could not take his office towards Syria. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کا جو پہلا in a way the first political step he took as a Khalifa, it somehow proved unsuccessful. Yeah, not 100% successful. اچھا ٹھیک ہے. یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا. جی جی اچھا جناب, پھر کیا ہوا جناب, بیٹل آف کیمل, یہ وہاں پہ سین کریٹ ہو گیا. اب بیٹل آف کیمل کیا ہے یہ سن لیں آپ, ٹھیک ہے. کہ لوگوں نے وین اینڈ ویئر کہاں پر ہوئی اور کیوں ہوئی, نہیں وین اینڈ کہاں پر ہوئی. بیٹل آف کیمل ٹوک پلیس ان بصرہ ان 566 AD 35 AD, جس سال حضرت عثمان کی شہادت تھی اسی سال بیٹل آف کیمل ہوئی. آپ نے کبھی بیٹل آف کیمل کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے بیٹل کا. کیا ہاں سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. اچھا, یہ جناب ہوئی کس کے درمیان ہوئی؟ classified as the first civil war in the history of Islam. 2 parties in conflict, Hazrat Aisha Hazrat Talha Zubair and the any supporters. ٹھیک ہے نا, اس کی ڈیٹیلنگ آگے آ رہی ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا آپ کو بتا دوں. دیکھو حضرت طلحہ زبیر he was among those people who were nominated by Hazrat Umar as the panel of 6 to select anyone as a Khalifa. آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے؟ جی کیا سر بولا, آواز نہیں آئی. Hazrat Umar he appointed 6 people that after me you can select one of you as a new Khalifa. جی جی وہ اپوائنٹ کیا تھا, ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے. جی جی حضرت علی طلحہ زبیر بھی تھے, اور جی 6 جی کے 6 کون تھے؟ اشرف مبشرہ تھے, 10 پلس کیمپین, جو حلیفہ نے کہا تم لوگ جنت میں ساتھ ہوگے, کنفرم جنت تھی. جی پھر ان کا نام گیون تھا باقاعدہ ریویلنس ٹو کہ آپ خلیفہ بن جائیں, انہوں نے ڈکلائن کیا. پھر فائنلی انہوں نے حضرت علی کو پرسو کیا, ریکویسٹ کیا آپ خلیفہ بن جائیں, انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا, حضرت ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت طلحہ زبیر واز امنگ دوز مسلم who were requesting, demanding حضرت علی to punish the assassins of Hazrat Usman. یہ انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ تو مان لیا تھا, جی انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ نہیں مانا تھا. حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی, انہوں نے بیعت کر لی تھی. اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی حضرت علی سے ریکویسٹ کرے, ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ مرڈر کو پنش کریں. تو حضرت علی ڈیو ٹو ریزنس, آگے آپ کو ریزن پتہ چلے گا, سالڈ ریزن تھے, ہی واز ناٹ پنشنگ, نہیں ان کو سزا دے پا رہے تھے. تو دے بائی دیم سیلف ڈیسائیڈیڈ کہ یار حضرت علی تو پنش نہیں کر رہے, تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگینسٹ دس ریبیلنس. تو انہوں نے ایک آرمی ریس کی. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ جی سر. کیول کس کس خلاف تھے؟ ایک آرمی کی طرف حضرت علی تھے, ان کے فالوورز تھے, صحابہ کرام تھے, ریبیلنس تھے, اور ایک آرمی میں حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ اور مسلم تھے, دونوں طرف مسلمان لوگ تھے. اس کنڈیشن میں یہ ہوئی 35 ایج کے اندر.
کیوں ریزن آپ کو میں نے بتایا. ایسا عثمان لیڈ ٹو سول ڈسوبیڈینس ان دا امہ. بیپ جب انہوں نے حضرت عثمان کا مرڈر کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سزا نہیں, تو اور لیڈر بن گئے, بدماشی کرنے لگے. یہ نا ٹھیک ہے. نان الیمنٹ آف امیر معاویہ اینڈ سم ادر گورنرز. ظاہر حضرت امیر معاویہ نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے خلیفہ. ان کی بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھائی آپ مرڈر کو پنش کریں, اور شروع کے اندر تو کوفہ کے لوگوں نے بھی نئے گورنر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. حضرت طلحہ زبیر and حضرت عائشہ ان مدینہ demanded quick capture of assassins. حضرت طلحہ زبیر تو مدینے میں تھے, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس یہ ریبیلین سے ابھی مدینے سے گئے نہیں, کچھ لوگ تھے ان کو پکڑے مارے سزا دیں. حضرت علی نے ڈیو ٹو ریزن ان کو پنش نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہ they went to مکہ, وہ مدینے سے مکہ گئے. حضرت عائشہ واز ان مکہ. سلائڈ دیکھ رہے ہیں آپ, سلائڈ پڑھ رہے ہیں نا. جی جی. حضرت عائشہ went to مکہ فار حج, she stayed over there. تو حضرت طلحہ زبیر مدینے کو چھوڑ کے مکہ میں آئے, اینڈ مکہ میں آ کے they raised an army and they ٹھیک ہے. told the whole story. حضرت عائشہ کہ بھائی کیا کیا ہوا, اور اللہ بہتر جانتا ہے, میں کیا بولوں. انہوں نے بولا ہوگا کہ بھائی حضرت علی پنش نہیں کر پا رہے اسیسنس کو, ایسا سمجھ آئے, تو ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ان کو مرڈر کریں گے, ان کے خلاف وار کریں گے. تو حضرت عائشہ اگری کریں, تو دے ریکویسٹ عائشہ کہ آپ ہمیں لیڈ کریں, اچھا. آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت عائشہ نے تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی. اینڈ وین حضرت عائشہ شی اگریڈ اینڈ وین دے وینٹ ٹو, بس اچھا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت طلحہ زبیر نے ایسا کیوں کیا, انہوں نے کیوں آرمی ریز کی؟ تو بعض روایت کا اندر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس لیے آرمی ریز کی کہ دے بلیو کہ دے ہیو ٹو ٹیک ریونج بیکاز سم ہاؤ. ہلو. ہاں ہیلو. جی سر, وہ اصل میں میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں تمہاری آواز بہت کلیئر آ رہی ہے. اچھا نہیں سر, میرا ابھی لیپ ٹاپ بند ہو گیا تو میں نے اپنے فون سے کنیکٹ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت طلحہ زبیر نے آرمی کیوں ریز کی اور کس کے خلاف ریز کی. بڑا سیریس سینسیٹیو ٹاپک پڑھا رہا ہوں, غور کرنا. تو جب حضرت طلحہ زبیر نے دیکھا کہ حضرت علی ڈیو ٹو ریزنس وہ مرڈر اسیسنس کو مرڈر نہیں کرے, پنش نہیں کرے, تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو پنش کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ سم ہاؤ وی ہیو آلریڈی ٹیکنگ این اوتھ کہ if عثمان is murdered we'll take revenge. کون سا ایونٹ ہے, یاد ہے؟ نہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. کون سا کیا آپ نے بولا سر؟ میں نے کہا کہ حضرت طلحہ زبیر نے بولا کہ اب تو پہلے ہی قسم کھا چکے ہیں, ہم تو عہد کر چکے ہیں اگر عثمان کا مرڈر ہوگا تو ہم اس کا خون کا بدلہ لیں گے. یہ کب ایونٹ ہوا تھا؟ ہم نے ایونٹ پڑھا ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بیٹل آف بدر کے بیچ میں ہوا تھا. نہیں, بیت رضوان میں ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. جب علی بن عثمان کو بھیجا تھا کہ جا کے پرمیشن ہم عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا نہیں اوکے. نا, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. جی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو ہم نے نبی کے ہاتھ بیعت لے لی تھی کہ اگر یہ ٹھیک ہے. نیوز صحیح ہے کہ عثمان کا مرڈر کر دیا کوشش کرے تو ہم وار کریں گے. لیکن یہ نیوز غلط تھی, عثمان زندہ تھے, تو اب تو عثمان کا باقاعدہ مرڈر ہو گیا. تو وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو ہم پورا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مد رکھتے انہوں نے آرمی ریز کی, ٹھیک ہے. اور آرمی تقریباً 6000 تھی یا پتہ نہیں کتنی, 6005 3000 تھی. اور انہوں نے عائشہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتے ہوں. تو یہ آرمی گئی, آرمی ریس کی اگینسٹ ریبیلینس. یاد رکھیے گا, حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے جو آرمی ریس کی وہ اگینسٹ حضرت علی نہیں کی, اگینسٹ ریبیلینس کی. اگینسٹ ریبیلینس. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے حضرت علی تو سچے آدمی, سچے مسلمان ہیں, اللہ کے رسول کے صحابی خلیفہ ہیں, ان کے خلاف تو ہم نہیں وار کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ حضرت علی کے خلاف ریس کرتے آرمی تو مکہ سے مدینے جاتے آرمی لے کے. وہ مکہ سے مدینے گئے, وہ مکہ سے بصرہ گئے. کیوں کہ بصرہ, کوفہ اور ایجپٹ سے لوگ آئے تھے ریبیلینس. تو when they went to بصرہ they had a war. وہاں پر ایک وار ہوئی, بیٹل آف بصرہ. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جب وہاں پر بیٹل آف بصرہ ہوئی تو they killed up to 600 rebellions. اچھا ٹھیک ہے. اس وار میں 600 ریبلنس کو انہوں نے مرڈر کر دیا. تو جو بصرہ کا نیا گورنر تھا, اپوائنٹڈ کیا تھا حضرت علی نے, وہاں سے بھاگ کے مدینے آ گیا.
اچھا ٹھیک ہے. اور مدینہ کی بولا کہ دیکھیے میں نے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, طلحہ زبیر عائشہ نے ہمارے پر اٹیک کیا, ہمارے بندے مار دیے. اب حضرت علی کو ایز اے خلیفہ ان کو ایکشن تو لینا تھا نا, جی ایگزیکٹلی. بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ہی ریز انادر آرمی, انہوں نے اپنے بیٹے حسن حسین کو ڈفرنٹ ٹرائبس کے پاس بھیجا کہ ایک آرمی ریز کرنی ہے. تو ہی ریز این آرمی اینڈ حضرت علی ہی ٹوک ہز آرمی اینڈ ہی کیم فرام مدینہ ٹو بصرہ, اچھا ٹھیک ہے. جہاں پر پہلے سے ہی حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی آرمی موجود تھی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب حضرت علی وہاں پر پہنچے تو دا بوتھ آرمی دی فیس دے ان کیمپ فیس ٹو فیس, دونوں آرمی فیس ٹو فیس کیمپ ہو گئے. وار نہیں, اٹ واز لائک سیورل منتھس there was no war. کیوں وار نہیں ہوئی؟ بیکاز بوتھ آرمی دے نو کہ بھائی یہ دونوں آرمی کے اندر مسلمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہم وار کس سے کریں, ہم نے پہلے وار کی تھی, ہم نے تو وار کی اگینسٹ ریبیلنس. یہ تو خلیفہ ہے, ہم کیسے وار کریں؟ تو وار ہی نہیں, پتہ ہے یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب, یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان, خون خراب ہوگا, ضائع ہوگا خون. تو دے اسٹارٹ نیگوشیٹنگ, کنونسنگ ایچ ادر کہ بھائی کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ ڈسکس کریں کہ کیسے وار ڈسفیوز ہوئی, اور بھی اس سے پہلے کوشچن پارٹ بی کا. یہ میں جب تمہارے لیے میں پی پی ٹی فائنل کر رہا تھا نا تمہارے لیے, تو میں نے سوچا کہ میں ڈیلیٹ کر دوں کیونکہ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. پھر میں کہ نہیں یار اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے شخص کے ساتھ. اچھا. اور سر میرا ایک کوشچن تھا, ہاں بولو. جیسے جو حرب الفجار میں سیکریلیجیس منتھس میں وار ہوئی تھی, تو وہ آج کل بھی ہوتی ہے, آج کل اس ایرا میں ہو رہی تھی کیا؟ نہیں وہ تو ختم ہو گیا اسلام کے ساتھ ہی, اسلام سے پہلے ہوتی تھی, اسلام کے بعد تو ختم ہو گیا وہ. اوکے. اچھا اب یہ کوشچن آیا ہے, وائی حضرت علی ڈیلیڈ دا کیپچر آف عثمان's assassins. تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ Why has یہ پاس Hazrat پیپر Ali کوشچن ہے, delayed the capture of Hazrat 4 مارک کا. Usman's assassin? کوئی آئیڈیا؟ سر اس لیے ہو سکتا ہے نا کہ جیسے پہلے اتنا ہیبٹ کریٹ ہو رہا تھا, تو اسیسن لا کے اور ہیبٹ کریٹ ہو جاتا, اور اور کانفلکٹ بنتی کہ تم لوگوں نے میرے بندوں کو کیوں مارا, وہ ٹھیک کام کر رہے تھے. ویری گڈ. لیڈر سے بات کرے بغیر کوئی پراپر کنفرنٹریشن نہیں کرتے, تو پھر سیدھا ہی مار دیتے لیڈر سے بات کرے بغیر, تو اور کانفلکٹ کریٹ ہوتی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا آنسر صحیح ہے. یہ پارٹ بھی ہمیشہ اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے, جی. مور دین ون سائز پاسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی نے کیوں مرڈر ان کو پنش کیا, اس کی بہت ساری وجوہات یہ بھی ہو ہسٹری کے سکتا اندر. ہے نا کہ سر he like wanted to like restore order in his like own caliph first before going out to hunt the assassins. پرفیکٹ, یہ آپ کا بالکل مارکنگ کی والا آنسر ہے. آپ کا اچھا. پہلا آنسر بھی کریکٹ تھا, لیکن ایگزامنر نے کبھی مارکس کے مینشن نہیں کیا, لیکن یہ آپ کا جو آنسر ہے مارکنگ کی والا آنسر ہے. ایسی یہ وجہ بھی تھی بہت زبردست. ٹھیک ہے, آئی گاٹ سیڈ کہ آپ کے ذہن میں ماشاء اللہ آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, کچھ فیو پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے مرڈر عثمان کو مرڈر پنش کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. ریزنس, حضرت علی نیڈ اسٹیبلائز دا پولیٹیکل سچویشن. یہ پہلے پوائنٹ آپ نے بتایا تھا, یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. As a Khalifa, it was his full right, he has full liberty to make decision according to his understanding, which he feels best for the Muslim interest. ان کا پورا رائٹ تھا کہ ایز اے خلیفہ وہ جو سمجھتے کہ یار یہ بیسٹ ڈیسیژن میں لے رہا ہوں فار دا سیک آف مسلم امہ, وہ لے سکتے تھے. لوگ ان کو کہتے ہیں آپ پنش کریں, لوگ میجورٹی یہ کہہ رہی تھی, لیکن میں پنش نہیں کروں, پہلے میں یہ کروں گا کہ خلیفہ ریپلیس کروں گا. ان کا رائٹ تھا, انہوں نے کیا. اب وہ الگ کہانی کہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ رانگ آ گیا. No collateral accession because there were many troublemakers, rebels, history mongers capitalizing on time lapses. دیکھیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. Civil war among Muslim further delayed capture of assassins. چاروں پوائنٹ ڈسکس کر لیا یہاں پہ. اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے, یہ شاید وجہ ہوگی بھی, کہ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ میں پہلے اپنے کیلیفیٹ کو اسٹیبلش کر لوں, اسٹیبلائز کر لوں, پھر اس کے بعد کروں گا. پھر یہ پہلے ہو سکتا ہے وہ سوچتے کہ پہلے میں گورننس کو ریپلیس کر دوں. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے الگ الگ پرسپشن دیا, میں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, جو کہ ہسٹری کی بات ہے. ہسٹری کے اندر سب چیز ہے نا, صحیح غلط, جھوٹی سچی, اسٹرانگ ویک.
الگ الگ بھی ہے، وہ آپ شاید بعد میں آئے گا تو وہاں پر آئے تو ڈسکس نہیں کرے کیونکہ ابھی یہاں پر آ نہیں رہی. ایک وجہ یہ بھی سالڈ ہے کہ حضرت علی نے اس لیے پنش نہیں کیا کہ ہی کوڈ ناٹ فاؤنڈ دا ریئل کلپریٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھو. جی اس وقت اتنے زیادہ ویسے ہی تھے ٹربل میکرز جو ریبلز جو آپ بولتا ہیں، اتنے سارے ہی تھے کہ کیسے پتہ لگائیں گے اتنی کراؤڈ میں کہ کس نے مارا. یہ بات بالکل صحیح کہا. یعنی کہ یہ نیشن بھی آتی ہے، دوسرے نیشن بعد میں آتے کہ 3 آدمی کود کے اندر گئے تھے، بعد جی میں آتے کہ پورا موب اندر چلا گیا تھا، بعد جی میں آتا کہ پورا موب بھی اندر گیا تھا. تو محمد بکر حضرت صدیق کا بیٹا who to became the خلیفہ گورنر آف محمد بکر کہاں کا گورنر بننا چاہتے تھے یاد ہے؟ گورنر آف نہیں یہ نہیں پتا. گورنر آف ایجپٹ. ایجپٹ. اچھا گورنر آف ایجپٹ تو ٹھیک ہے. یہ آتا ہے ہسٹری کے اندر، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹے بہرحال، کہ جب وہ بھی اندر کودا تو ہی گریب حضرت عثمان بیئرڈ ان اینگر. اچھا اس ٹھیک ہے. زمانے میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا تھا نا تو ایک دوسرے کی داڑھی پکڑتے تھے. اچھا آج کل کیا پکڑتے ہیں؟ گریبان پکڑتے ہیں، کالر پکڑتے ایگزیکٹلی. ہیں. اس سارے داڑھی پکڑتے تھے. تو جب کودا گھر کے اندر تو عثمان قرآن پڑھ رہے تھے تو غصے میں جا کے اس داڑھی پکڑ لی. تو عثمان نے کہا کہ your father was my best friend. تمہارا باپ میرا بیسٹ فرینڈ تھا. if your father see you doing this he did not like. اگر تمہارا باپ دیکھتا ہے تم میرے ساتھ ایسا کرو تو باپ اس کو لائک نہیں کرتا. تو ڈر گیا وہ، he left him. ٹھیک ہے. تو باقی 2 بندے رہ گئے، یا تو 2 بندے یا سارا موب. ان میں سے کسی ایک نے یا کئی لوگوں نے قتل کر دیا عثمان کو. جی تو جب حضرت علی نے انویسٹیگیشن کیا کہ کس نے مرڈر کیا تو سب ہم نے قتل کیا، وی کل عثمان، وی کل عثمان. if want to punish kill all of us. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ وہ پولیٹیکل پریشرائز تھے وہ جی کہ وہ کہہ رہے یار اتنے 3000 لوگ تھے نا، 3000 لوگ آتے، 1000 فرام بصرہ، 1000 فرام کوفہ، 1000 فرام ایجپٹ. اگر 3000 میں 300 بندے بھی اندر کودنے مثال کے طور پر، یا 300 میں 50 بندے بھی اندر گئے، 30 بندے کہہ رہے ہم 30 نے قتل کیا، تو ایسا تو نہیں سکتا نا کسی ایک نے مارا ہوگا، 2 نے مارا ہوگا. ویسے ہی مسلم سے آ رہا تھا پریشر کے ڈھونڈنے کہ کس نے مارا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کو لیکن ڈھونڈنا ہی امپاسبل آلموسٹ ہو گیا تھا کہ کس نے امپاسبل مارا ہے. تھا. ایگزیکٹلی. پھر ہسٹری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی نے 1-on-1 انویسٹیگیشن بھی کی، ہسٹری کے اندر آتا ہے، تو جو سب سے امپورٹنٹ بندہ کودا تھا نا وہ تھا محمد بکر ابو صدیق کا بیٹا، جس نے ان کی داڑھی پکڑی تھی. تو جب اس سے پوچھا تو کس نے قتل کیا بتاؤ تم میں سے، تو ہسٹری کے اندر یہ آتا ہے کہ محمد بکر نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو بار بار چینج کیا. کبھی کیا بولتا ہے، کبھی کیا بولتا ہے، کیا بولتا تھا. اب ایک لا کی ایک ٹرمینالوجی ہے، لا ایک ٹرم ہے آپ کو پتا ہوگا کورٹ کا، کہ بینیفٹ ڈاؤٹ گوز ٹو اکیوز. جی تو کیونکہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تو اس کا بینیفٹ ریبیلنس کو مل گیا. اب جی کوئی کیا بول رہا ہے، کبھی کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر پورا موب کہہ رہے اگر آپ کو پنش کرنا ہم سب کا قتل ہے، ہم سب کو مارے آپ، ہم تیار ہیں سزا کان پانے کے لیے. تو پرہیپس یہ وجوہات بھی تھیں کہ حضرت علی پنش نہیں کر پائے. بھائی میں کیسے 50 آدمی قتل کر دوں، ایک نہ مارو 2 مارو. تو یہ وجوہات بھی تھی. بھائی یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں، پتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی بیٹر کیمل سے پہلے بھی، بیٹر سیفین سے بھی پہلے، ٹھیک ہے. اور پھر مسٹر پونگرز تھے جناب، پھر رابطہ ان کی اس لیے نہیں لے پائے کہ وہ اسٹیٹ ان کی ویک تھی، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ جی سر. اچھا اب کیا ہوا جناب، کیسے ہوا؟ نو فائٹنگ واز intended rather they met for negotiation. جیسے آپ کو نے بتایا both sides were close to reconciliation. اچھا یہ پورا میں پڑھ دوں؟ جی سر. ایک منٹ، یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو گیا، بڑا لمبا چوڑا ہے یار یہ تو. او اچھا چلو تم پڑھتے جانا، میں اس کو اپنا ساتھ بتاتے رہتا ہوں، ٹھیک ہے. جب تم پڑھ لو آگے کر دوں گا. اب ہوا یہ کہ both army encamped face to face, they did not fight for months. نیگوشیشن کرنے لگے، بھائی آپ نے پنش کیوں نہیں کیا. اب یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ ان کے درمیان ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا پنش کیوں نہیں کیا. حضرت نے بولا بھائی اس لیے پنش نہیں کیا کہ مجھے بندہ نہیں مل رہا، کس کو ماروں میں. ایگزیکٹلی تو نا رینڈم لوگوں کو اٹھا کے مار سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خلیفہ پہلے چینج کروں. آپ نے تو غلط کام کیا، آپ کو آپ نے اپنے لا کو اپنے ہینڈ میں لے لیا. آپ کو میں خلیفہ ہوں، آپ کو ماننا چاہیے. بھارت کرتے 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 کئی مہینے گزرے، نو فائٹنگ کو بات ہی نہیں ہوئی. فائنلی دے ریچ ٹو اے کنکلوژن. ٹھیک ہے. دونوں آدمی سمجھ گئے کہ بھائی پہلا وار تو صحیح تھا، جو بھی تھا ہمارے ساتھ صحیح تھا کہ ہم نے تو ریبلنس کو مارا. علی کے ساتھ صحیح نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم وار نہیں کرتے، ویل گیو مور ٹائم ٹو علی. یا آپ سلائڈ پڑھ لیں تو مجھے بتائیں، وہاں کر دوں گا. ہم
ٹائم دیتے ہیں اینڈ حضرت علی اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں گے اینڈ حضرت علی ول ڈیفینیٹلی پنش دا مرڈر عثمان. سر آگے کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے طے ہو گیا کہ جناب ہم حضرت کو ٹائم دیتے ہیں, حضرت نے کہا آپ مجھے ٹائم دے, میں ری انویسٹیگیٹ کروں گا اور پھر میں اس کو پنش کروں گا. جب یہ ٹھیک ہے سائن ہو گیا تو یہ بھی سائن ہو گیا اب ہم کوئی وار نہیں کریں گے, اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں واپس جائیں گے. بہت آرمی, اب آرمی کے اندر تو صرف مدینے کے لوگ تھوڑی تھے, مدینے کے لوگ کون تھے؟ حضرت علی, طلحہ, زبیر, عائشہ اور بھی لوگ تھے, لیکن بصرہ, کوفہ, سیریا, ادھر لوگ بھی تھے نا. جی تو کام وار نہیں ہوگی اب, بلکہ لوگ اپنے اپنے کیمپوں واپس چلے جائیں گے. ڈیسائیڈ ہو کہ بھائی اس فلاں دن ہم لوگ واپس چلے جائیں گے. جب یہ اگریمنٹ ہو گیا کہ اب کوئی وار نہیں ہوگی اور حضرت علی ری انویسٹیگیٹ کے پنش کریں, تو جو ریبیلنس تھے موسٹلی کس کے ساتھ تھے؟ کس کے ساتھ تھے ریبیلنس؟ وہ حضرت عثمان کے ساتھ میں. تو ہی نہیں تھے نا وہ تو یار. حضرت کیا مطلب آپ کا وہ ریبیلینس؟ جو ریبیلنس تھے جنہوں نے عثمان کا مرڈر کیا تھا وہ کس کے ساتھ تھے زیادہ تر؟ او اچھا ان کے بیٹے سے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ, رائٹ؟ نہیں, پورے جو ریبیلنس تھے نا. اچھا چلو, حضرت ابو بکر کے بیٹے کس کے ساتھ تھے اس وقت؟ کس کے ساتھ تھے, کس کے کیمپ میں تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا سر, آپ بتا دیں, مجھے سمجھ نہیں آیا. دیکھیے یعنی کہ آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں کہ بہت سی جو مکس ہو گئی ہیں. یعنی کہ ایک ایلیگیشن یہ بھی تھا, میں آگے کی چیز ابھی بتا دے رہا ہوں, کہ بیٹل جی صفین سے پہلے جو ہسٹری کے اندر بات آتی ہیں کہ بعض مسلمانوں نے, امیر معاویہ نے یہ اکیوز کیا کہ حضرت علی کو جو خلیفہ بنایا گیا غلط بنایا گیا, یہ انڈر اچھا پریشر بنایا گیا, ریبیلنس سے تھریٹ کیا, یہ انہوں نے بائی فورس بنایا, یہ خود نہیں بننا چاہ رہے تھے. جی اور ریبیلنس کی جو اسٹرانگیسٹ پارٹ تھی, جو اسٹرگ گروپ وہ حضرت علی کو بنانا چاہتا تھا خلیفہ, یاد ہے آپ کو؟ تو جو ریبیلنس تھے نا موسٹلی حضرت علی کے ساتھ تھے. اچھا, اس لیے وہ فورسفلی بنایا تو تھا لیکن ان کی سائڈ سے ہی بنایا گیا تھا. ان کے سائڈ میں تھے کیونکہ ریبیلنس کو تو پروٹیکشن مل گئی نا. جی ضابطہ ایگزیکٹلی. حضرت علی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو پتہ نہیں چل رہا کس نے مارا. تو جب ریبیلنس جو موسٹلی حضرت علی کے ساتھ تھے, لیکن دونوں طرف مسچیف مونگرز تھے, دونوں طرف ہر طرف منافق بھی ہوتا ہے نا, لیکن بائی میجورٹی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے. تو وہ ریبیلنس کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی نے تو زبان دے دی, اگریمنٹ سائن کر دیا کہ بھائی اب میں پنش کروں گا, تو اب یہ ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس پلٹ کرائیں گے, ہو سکتا ہے ماریں کچھ کریں. تو انہیں کہا یار کہ تو مسئلہ ہوگا کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ ان میں پھٹا ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلائڈ پڑھ لی؟ جی سر پڑھ لی. یہ آخری سلائڈ ہے, ہم یہاں پر کلاس اینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی ہم کل پڑھیں گے. تو اب کیا ہوا کہ the day they decided to leave the battlefield, the both army, and they go back to places. The last night before that day, rebellions نے پلان کیا, اور پلان یہ کہ بھائی پیس اگریمنٹ تو ہو گیا, ہم اس کو لڑوائیں گے کیسے. انہوں نے پلان یہ کیا کہ from حضرت علی side the rebellions they attack upon حضرت عائشہ's army at night while they were sleeping. کچھ لوگوں نے حضرت علی کے آرمی میں سے, جو بات آتی ہے ہسٹری کے اندر, انہوں نے حضرت عائشہ کے کیمپ کے اوپر اٹیک کر دیا, حالانکہ پیس اگریمنٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. جب انہوں نے اٹیک کیا, حضرت عائشہ کی آرمی جاگ گئی. جب جاگا تو دیکھا رہی کون؟ حضرت علی کی آرمی. تو انہوں نے کہا حضرت علی نے ہمیں بٹرے کر دیا. اوہ اچھا. حضرت علی نے سائن کہتا ہے کہ وار نہیں, انہوں نے اٹیک کر دیا. تو سیلف ڈیفense میں حضرت عائشہ کی آرمی نے فائٹ بیک کیا, ریٹیلیٹ کیا. جب انہوں نے فائٹ کیا تو جو مسٹیف مونگرز تھے انہوں نے فائٹ نہیں کی, وہ فائٹ کرتے کرتے وہ پیچھے ہٹتے گئے. اچھا پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے جاتے گئے, اپنے کیمپ پہ لے کر آ گئے. اس کو کہتے ہیں بوبی ٹریپ. جی جی ٹریپ کر دیا. جب اپنے کیمپ پر آ گئے اور حضرت عائشہ کی آرمی جب ان کے کیمپ پہ چلی گئی تو انہوں نے اپنے بندوں کو جگہ دیکھو عائشہ کی آرمی نے اٹیک کر دیا. اوہ مائی گاڈ, یار سو رہے تھے, بہت تیز. وہ تو سو رہے تھے, ان کو کیا واقعی عائشہ کا اٹیک کر دیا. اب کنفیوژن پیدا ہو گئی کس نے اٹیک کیا. وار شروع ہو گئی. دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا, مسلمانوں نے اٹیک کر دیا. اب وار شروع ہو گئی, اور ایسی زبردست ایسی وار ہوئی کہ up to 10,000 مسلمان they were killed. یعنی کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان کے دور کے اندر کافروں سے لڑے, کافروں سے.
جی 10,000 بندے شہید نہیں ہوئے, آپس میں لڑ کے شہید ہو گئے 10,000. جی ابھی تک صرف 3,000 ہی ہوئے تھے اور وہ ہرکیولس کے اگینسٹ ہوئے تھے, بتاؤ, اور اب ادھر 10,000 ہو گئے. یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ کے کمزور اس کے والے. تو ایسا ہوا. اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ زبیر تو چھوڑ گئے تھے بیٹل فیلڈ, اگریمنٹ ہو گیا تھا. تو ریبیلین سے جب وار شروع کر دی تو انہوں نے سرچ کیا بندے پکڑ کے مارو بندے, لیڈر کو تو مارنا پڑتا ہے نا, اللہ معاف کرے, جب لیڈر نہیں مارے گا تو حضرت طلحہ زبیر تو نہیں, انہوں نے کیا حضرت طلحہ زبیر کو چیز کیا, فالو کیا, حالانکہ بیٹل فیلڈ میں تو ان کو چیز کر فالو, ان کو مرڈر کیا ان کا. ٹھیک ہے, آپ نوٹ سے پڑھ لیجیے گا. اچھا, جب حضرت طلحہ زبیر کا مرڈر ہو گیا, جب عائشہ کی آرمی تھی, انہوں نے کہا کیا کریں, تو عائشہ کیونکہ لیڈر تھی تو شی کلائم آن اے کیمل, ایک کیمل سوار ہو گئی اور وہ آرمی کو لیڈ کیا. ظاہر اپنے جان کی بات کرنا فرض ہے نا بھائی. جی اگر کوئی آپ کو قتل کرے گا آپ اس کو قتل کر دیں, جی ایگزیکٹلی جائز ہے, یہ جائز ہے. بات پہلے کورٹ میں بھگتے رہنا, اگر آپ کو ناجائز قتل کرا اس کو قتل جائز ہے, اسلام کے اندر جائز ہے, آپ جان. تو انہوں نے وار کی تو حضرت عائشہ she was riding on camel and she was guiding army while she was riding on camel, تو اس وجہ سے اس بیٹل کا نام پڑا بیٹل آف کیمل اور بیٹل آف جمل. ٹھیک ہے, اچھا جمل کہتے ہیں عربی میں کیمل کو. اچھا. اب جب وار شروع ہو گئی اور دونوں آرمی ڈیسپریٹلی لڑنے لگی تو وار بڑا ریڈی ہو سکتا. تو حضرت علی نے بولا بھائی کیا, حضرت جی کو بتایا کہ لوگوں نے ایسا ایسا ہوا, آگے پڑھے کہ کیسے حضرت علی ناراض ہوئے کہ کیوں طلحہ زبیر کو مرڈر کیا نہیں ہوئے. تو حضرت علی کو پتہ ہے بھائی عائشہ آرمی لیڈ کر رہی, اس وجہ سے لوگ لڑ رہے ہیں, رہتا امت المومنین. تو انہوں نے کہا بھائی اب جب تک عائشہ کو ہم ڈسمینٹڈ نہیں کر دیں گے سمبولکلی یہ اور چلتی رہے گی. تو انہیں ایک اسٹریٹجی اپنائی, انہیں اسٹریٹجی اپنائی اپنے آرمی کو کہا بھائی حضرت عائشہ کے کیمل پہ اٹیک کرو. اچھا, حضرت عائشہ کو فزیکلی وانٹڈ نہیں کرنا, ان کو ہرٹ نہیں کرنا, ان کے کیمل کو اٹیک کرو. when his army attack on Aisha's camel wounded and camel not even able to stand. اچھا جب ٹھیک کیمل ہے. کھڑا نہیں پاتا, she was not able to move. تو سمبولکلی بات ڈکلیئر ہو گئی کہ جناب وار اوور ہو گئی, لیڈر اب قابل نہیں ہے لیڈ کرنے کے. ایگزیکٹلی. اینڈ وار اسٹاپڈ. اچھا, وار رک گئی. جب وار رک گئی تو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. تو حضرت علی نے ہی ریسپیکٹڈ عائشہ, ان کو پتا تھا یہ امت المومنین ہے, بیوی ہے, تو ہی اپوائنٹڈ محمد ابو بکر ٹو اسکورٹ. محمد ابو بکر حضرت عائشہ کون تھا؟ کیا محمد ابو بکر حضرت عائشہ کون تھا؟ سر ایک سیکنڈ, ایک میرے پاس کال آ رہی ہے, جسٹ 1 سیکنڈ سر. ہاں کرو. جی سوری سر, آئی ایم بیک. تو میں یہ پوچھ رہا تھا, میں خود بتا دیتا ہوں. محمد ابو بکر واز دا برادر آف حضرت عائشہ. جی ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی ٹھیک ہے. he appointed Muhammad Abu Bakr, then you had to escort your sister to Medina, and he asked Aisha not to take part in politics. ٹھیک ہے. So Hazrat Aisha Medina چلی گئی, and since then she did not take part in politics. In this way Battle of Camel was over. ٹھیک ہے. لیکن اس کے consequences کیا نکلے؟ Battle of Camel consequences یہ نکلے کہ وہ اگلی بیٹل کے causes بن گئے. اچھا ٹھیک ہے. جب ہم مدنی لائف پڑھیں گے نا, اور مدنی لائف کے اندر ہم بیٹلز پڑھیں گے تو آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا کہ کسی چیز کا جو کانسیکوینسز ہوتا ہے, کسی ایونٹ کو آؤٹ کم ہوتا ہے, وہ اگلے ایونٹ کا ریزن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے جو کانسیکوینس بنے وہ اگلے بیٹل کے کاز بن گئے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل دوبارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے, انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.